نگران ہے ہم لوگوں پہ ہر آن، اے رحمت رمضان، پھر ایک برس بعد ہے ایک ماہ کی مہمان، اے رحمت رمضان، اے رحمت رمضان، اے رحمت رمضان، اے رحمت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. 5 نیوز ایچ ڈی اور پلے انٹرٹینمنٹ سے آپ کا میزبان شبیر ابو طالب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ماہ رمضان مبارک کی خصوصی براہ راست نشریات رحمت رمضان اور افطار کے بابرکت لمحات میں آج پاکستان میں ہے 8واں روزہ اور دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارے مسلمان بھائی اپنے 9ویں روزے کو اختیار کیے ہوئے ہیں. ایک بار پھر روحانی کیف و سرور سے مزین نشریات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس امید، اس تمنا، اس آرزو، اس خواہش، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ آپ گھر بیٹھے ہماری نشریات کے ذریعے ماہ رمضان مبارک کا حقیقی لطف حاصل کر سکیں گے. اپنے کرم فرماؤں کا شکریہ ادا کروں گا اور چاہوں گا کہ آپ سب انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. جے ڈاٹ کا شکریہ ادا کروں گا، دوحہ جیولرز کا شکریہ ادا کروں گا اور ان تمام بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا جو ہمارے لیے اس نشریات کو آپ تک پہنچانے کے تعاون فرماتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آج ابتداً جس موضوع پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ٹیلی ویژن اور ہماری ثقافت. بہت ہی اہم موضوع ہے اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے یقیناً کافی وقت چاہیے، کیونکہ جب بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن تھا یا بلیک اینڈ وائٹ تھا، پی ٹی وی کا دور تھا، اس وقت ہمارا ماحول اور ٹی وی کا انداز اور ٹی وی کی اسکرین جدا تھی. اس کے بعد فرق آتا گیا اور اب یہ صورتحال ہے کہ لوگوں میں یہ بحث چھڑتی چلی جا رہی ہے کہ کیا آج کا ٹیلی ویژن ہماری ثقافت کی، ہمارے رسم و رواج کی، ہمارے کلچر کی عکاسی کر رہا ہے کہ نہیں. میں نے ایسے ایڈز بھی دیکھے یا ایسی ایڈورٹائزمنٹ بھی دیکھی کہ جس میں جو ہے وہ خاتون جو ہے وہ کسی لڑکے کو چوئنگم دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ مجھے لو ہو گیا ہے. جب ہم اپنی فیملی کے ساتھ ایسے جو ہے وہ ایڈ دیکھیں گے یا کمرشلز دیکھیں گے تو یقیناً یہ سوال تو آئے گا کہ کیا ٹیلی ویژن، آج کا ٹیلی ویژن ہمارے کلچر اور ہماری ثقافت کا آئینہ دار ہے یا نہیں ہے. آرام سے بیٹھیے، ہم گفتگو کر لیں، اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں. اچھا جی، دوسرا یہ کہ ہمارے ڈرامے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ڈرامے جو ہے وہ معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں، لیکن ہمارے ڈرامے جو ہے وہ معاشرے کی عکاسی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، ایک سوال ہے. یہ دیکھیے، آج کل کے ڈراموں کو بھی یہ ایک بحث چھڑ گئی کہ کیا ہم فیملیز کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ٹیلی ویژن جو ہے وہ دکھائے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ چیزیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے
या थोपने की कोशिश की जा रही है जो टेलीविजन पे दिखाया जा रहा है। यानी टेलीविजन पे पहले दिखाया जाता है, एक ट्रेंड सेट किया जाता है और फिर कोशिश की जाती है कि वो ट्रेंड जो है वो हमारी गलियों में नजर आए, हमारे माशरों में नजर आए। आज जब हम टेलीविजन और सकाफत की बात करते हैं तो पाकिस्तान उन ममालिक में है जहां एक अरसे तक न्यूज़ कास्टर्स दुपट्टा ओढ़कर और मर्द न्यूज़ कास्टर जो है वो शेरवानी और वेस्टकोट पहन के खबरें पढ़ा करते थे। इसके बाद दौर तब्दील हुआ और हम सकाफत से हटते चले गए। आज भी कई ऐसे दुनिया के ममालिक हैं कि जो इस तरह से न्यूज़ पेश करते हैं कि जैसे नज़र आता है कि ये इस्लामिक ममालिक हैं। ऐसा तो कोई भी नहीं कहता कि इस्लाम में ब्यूटी को या खूबसूरती को जो है वो दिखाने का मना किया गया है। पर्दे और हया के जो तकाजे हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप अच्छे कल्चर और अच्छी सकाफत के साथ खूबसूरती को दिखाएं। असल चीज़ आपकी परफॉर्मेंस, आपकी आवाज़, आपकी प्रेजेंटेशन और जिस शोबे से आप वाबस्ता हैं उस शोबे में महारत है। आज जब हम इस मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं क्या टेलीविज़न हमारी सकाफत का आयनादार है, तो इसमें कंटेंट का बहुत अहम किरदार है। आज हमारे जुमले ज़ुमानी हो गए, आज हमारे लिबास अजीब हो गए, आज ड्रामों में जिस तरह के रिश्ते दिखाए जाते हैं, जिस तरह के मुआशके दिखाए जाते हैं, वो देख कर भी शर्म आती है, सुन के भी शर्म आती है और हैरत होती है कि ये तहरीरें, ये ड्रामे लिखने वाले मुसन्निफीन भी इसी मुल्क, इसी शहर, इसी कल्चर, इसी सकाफत और इसी दीन से वाबस्ता है। यानी ऐसे मुआशके दिखाए जाते हैं कि माँ जो है यानी कि सास जो है वो दामाद के साथ मुआशका किए हुए हैं, दामाद जो है वो अपनी साली के साथ मुआशका किए हुए है, बीवी जो है वो शोहर के दोस्त के साथ मुआशका किए हुए है। क्या ये हमारा कल्चर है? हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। इस्लाह की नीयत से ये बात की जा रही है। माह रमज़ान मुबारक की ट्रांसमिशन है कि क्यों ना हम अहद करें कि हम अपने कल्चर और अपने सकाफत से नहीं हटेंगे। क्यों ना हम अहद करें कि हम अपने रस्म रिवाज और अपने दीन की जो असास है, बुनियादी असास, उससे नहीं हटेंगे। हम टेलीविज़न और मीडिया को प्रमोट करेंगे। आज भी आप देखें ईरान की फिल्में टॉप करती हैं। आज भी आप देखें कि लबनान, सऊदी अरब और इन ममालिक के न्यूज़ चैनल्स बेहतरीन चैनल्स में आते हैं। कतर का टेलीविज़न या न्यूज़ चैनल बेहतरीन चैनल्स में आता है, वो मुकाबला कर रहा है यूरोप अमेरिका का। तो मुकाबला तो किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह से हम भी अपने टेलीविज़न को ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारे नज़रियात और हमारे अकायद के बुनियादी असास से हट करना हो। आज जिस मौजू पे का मैंने इंतखाब किया है, जिन मौजूआत का इंतखाब किया है, जिन सेगमेंट्स का इंतखाब किया, उसकी तरतीब की तरफ चलते हैं। आओ बात करें में आज मौजू है बुजुर्गान दीन की सोहबत और कुर्बत, नबियों की बातें में मुफ्ती इसाक मदनी साहब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तस्करा करेंगे। एहतियात लाजिम है में मौसम की बदलती सूरत हाल और इन्फेक्शन पर हमारे बहुत ही प्यारे हेल्थ एक्सपर्ट हैं हमाद अहमद शाह, वो गुफ्तगू करेंगे। रमज़ान पाकिस्तान में आज बहुत ही हमारे ख़ास मेहमान हैं, ख़ास NGO हैं डॉक्टर सलीम पटेल साहब। आप इनसे मिलेंगे, सुनेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। फिर वो खल्क़े खुदा की खिदमत भी करते हैं, सूरती अंजुमन इस्लाम से उनका ताल्लुक़ है, उनसे गुफ्तगू करेंगे और आपसे अपील भी करेंगे कि ऐसे लोगों का साथ दें। इफ्तार मज़ेदार में बहुत ही हमारे प्यारे शेफ असद फ्रेस्को मीठी फुल्की बनाएंगे, साथ स्पेशल फ्रूट क्रीम चाट बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि खाने का भी मौका मिल जाए। आलिम टाइम में और वरफाना लका ज़िक्र में आज इंशाअल्लाह ताला मौजू होगा हुकूक़ वालिदैन। रौनक इफ्तार में सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत की फजीलत बयान करेंगे मुफ्ती गुलाम दस्तगीर साहब। कबूलियत के लम्हात में होगी दुआएं। लेकिन आज एक और स्पेशल डे है। आज चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हो रहा है। वो चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में हुई, जिसके कुछ मैचेस दुबई में हुए और हम पहले राउंड में बाहर हो गए। लेकिन आज जो फाइनल हो रहा है वो भारत और न्यूजीलैंड का हो रहा है। तो आज पाकिस्तान तो नहीं खेल रहा, लेकिन तमाम पाकिस्तानियों के कलेजे ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि हमारी ये भी सकाफत है कि जब इंडिया हार जाएगी तो आज ऐसा लगता है कि रमज़ान की बाबरकत सातों में हम सारे ये दुआ करेंगे कि या अल्लाह पाकिस्तान जीत जाए, यानी कि पाकिस्तान जीत जाए से मुराद है कि न्यूजीलैंड जीत जाए। तो इस दुआ के साथ कि जो हो बेहतर हो, और बाकायदा ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं उस सेगमेंट के साथ जिसमें हम आपसे बात करते हैं। ख़ास मौजू होता है, उस पर मैं कुछ गुफ्तगू करता हूँ, थोड़ी सी तैयारी होती है हमारी, और चाहते हैं कि जो घर बैठे हैं वो भी इस पर सोचें और किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करें। सेगमेंट का नाम है आओ बात करें। आओ बात करें में आज हमारा मौजू है बुजुर्गान दीन की सोहबत और कुर्बत। बहुत ही अहम मौजू है। सोहबत का ही असर इंसान की शख्सियत पे पड़ता है। हमारे बुजुर्गान दीन के कई अक़वाल हैं, सहाबा कराम के, खुलफा राशिदीन के, जिसमें यह कहा गया है कि अगर किसी को पहचान ना हो
تو اس کے دوستوں سے پہچانو، کسی کو پہچاننا ہو تو اس کی صحبت سے پہچانو، کسی سے بات کرتے وقت تمہیں نظر آئے کہ اس میں شائستگی ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کی صحبت اچھی ہے، کسی سے بات کرتے وقت پتہ چلے کہ اس نے گفتگو کے تمام اچھے اخلاق سیکھے ہوئے تو سمجھ لو کہ اس کی تربیت، اس کے والدین اور اس کی صحبت اچھی ہے۔ صحبت کا بہت تعلق ہے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں پرٹیکولرلی خصوصی طور پر بزرگان دین کی صحبت کی، تو اس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں، اپنے ارد گرد، اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، احباب میں، مسجد میں، مدرسے میں، جس بلڈنگ کے اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں وہاں، جس محلے میں رہتے ہیں وہاں، ہم کوشش کریں کہ تلاش کریں نیک لوگوں، اچھے لوگوں کو۔ اسی لیے مردوں کے لیے کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ وقت وہ مسجد میں گزاریں۔ میں شبیر ابو طالب ہر سال محافلوں میں، جلسوں میں، پروگرامز میں، رمضان سے پہلے اور ٹیلی ویژن پہ بھی یہ کہتا ہوں کہ ہر مرد کو چاہیے کہ ماہ رمضان مبارک میں اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں گزاریں۔ ہماری ٹرانسمیشن بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مسجد میں گزاریں، لیکن جب آپ گھر پہ گزارتے ہیں اور ٹی وی آپ نے آن کر ہی لیا ہے تو پھر وہ ٹرانسمیشن دیکھیں جس میں اچھل کود، ناچ گانا، بے حیائی اور بے شرمی یا حیا کا خیال نہ رکھا جاتا ہو، یہ ٹرانسمیشن نہ دیکھیں، ہماری ٹرانسمیشن دیکھیں۔ ہم اس ٹرانسمیشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہنساتے بھی ہیں، رلاتے بھی ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دین کیا ہے، دنیا کیا ہے، اطراف میں کیا ہو رہا ہے، ساری چیزوں پہ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ کمپلیٹ رمضان ٹرانسمیشن ہے۔ تو گویا آپ جب یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کی اور آپ میری صحبت میں، ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو صحبت کا بہت اثر ہے۔ بزرگان دین کی صحبت کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں اور اس پر جو ہم آج بات کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف روایتوں کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی اللہ کے ولی کی زیارت کی تو گویا اس نے اللہ کی زیارت کی، یہ مفہوم ہے۔ بعض میں یہ ہے کہ جس نے کسی اللہ کے ولی کی زیارت کی، کسی نیک بزرگ کی زیارت کی، تو اس وقت اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے، یا اس کی زیارت کرنے سے یا جس وقت تک وہ زیارت کرتا ہے وہ ثواب میں شامل رہتا ہے۔ بلکہ سیدنا صدیق اکبر نے ایک موقع پہ فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے، تو بالکل اسی کو آپ اپلائی کرتے رہیں کہ وہ تو امام الولایت کہہ سکتے ہیں ان کو، اور اس کے بعد جتنے اللہ کے ولی آئے یقیناً ان کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب کا کام ہے۔ اب جب چہرے کو دیکھیں گے تو یقیناً صحبت اختیار کریں گے، جب صحبت اختیار کریں گے تو ان سے ہم بات بھی کریں گے، جب اللہ کے ولی کی صحبت، بزرگان دین کی صحبت اختیار کریں گے تو یقیناً وہاں پر ہم نماز پڑھنا، نماز کے مسائل، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، دین کے مسائل، شرعی مسائل سیکھیں گے، وظائف سیکھیں گے، کچھ معنی مطالب سیکھیں گے، قرآن کی تفسیر سیکھیں گے، احادیث کی باتیں سیکھیں گے، بزرگان دین کے اقوال سیکھیں گے، واقعات سنیں گے، نبیوں کے واقعات سنیں گے، تو اس سے ہماری اندر تطہیر ہوگی، ہمارا قلب صاف ہوگا۔ بزرگان دین کی صحبت سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دھیان معاشرے کی خرابیوں سے ہٹ کر اللہ اور اس کے رسول کے اقوال کی طرف مرکوز ہو جاتا ہے، آپ کی توجہ وہاں مرکوز ہو جاتی ہے۔ بزرگان دین کی صحبت کا فائدہ یہ ہے کہ آپ باوضو رہتے ہیں، بزرگان دین کی صحبت کا فائدہ یہ ہے آپ کا انداز گفتگو تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب نیک لوگوں کی آپ صحبت میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے اندر بھی ایک روحانیت ہوتی ہے، آپ کے چہرے پہ نور آتا ہے، آپ کی آنکھوں میں چمک آتی ہے۔ جب بزرگان دین کے ساتھ یا ان کی صحبت میں آپ رہتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون سے وہ عوامل ہیں جن سے مجھے بچنا ہے، کون سے ایسے عناصر ہیں جن سے مجھے بچنا ہے، کون سے وہ راستے ہیں جس سے مجھے دور رہنا ہے تاکہ میں گناہ کی طرف نہ جاؤں، اور کون سا ایسا راستہ ہے کہ جس کی طرف چلنا ہے تاکہ میں اجر و ثواب کی طرف جاؤں، اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤں۔ یاد رکھیے، جس نے اپنی تنہائی کو پاک کر لیا وہ فلاح پا گیا۔ آپ کا اصل امتحان تب ہے جب ہم اور آپ تنہائی میں ہوتے ہیں، جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت احساس ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو وہ تنہائی کیسے پاک ہوگی ہماری؟ وہ تنہائی ایسے پاک ہوگی جب ہم بزرگان دین کی صحبت میں بیٹھیں گے جن کی اپنی تنہائی پاک ہے۔ تنہائی کا پاک ہونا آج کل اس لیے زیادہ مشکل ہو گیا کہ ہم ٹیلی ویژن اور موبائل اور انٹرنیٹ کی وبا کا شکار ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے، ہم دین کی کوئی چیز دیکھنے جاتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے کسی اور طرف چلے جاتے ہیں، اور یہ ایک سازش بھی نظر آتی ہے کہ جن لوگوں نے یہ پورا نظام بنایا ہے، موبائل کا، انٹرنیٹ کا، اے آئی کا، آئی ٹی ایکسپرٹیز کا، یہ جو بھی اس نے پورا جنہوں نے یہ نظام بنایا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ دین یا دین اسلام کی چیزوں کو جو سرچ کرے اس کے سامنے ایسی گندگی آ جائے کہ اس کی تنہائی پاک نہ رہے۔ تو یہ امتحان ہوتا ہے، اس امتحان سے آپ گزر سکتے ہیں، بطریق احسن نکل سکتے ہیں اور کامیابی کے ساتھ گزر سکتے ہیں، اپنی تنہائی کو پاک کر سکتے ہیں اگر آپ کی صحبت اچھی ہے۔ اگر صحبت ہی بری ہے، آپ کے دوست احباب ایسے ہیں جو ہر جملے میں گالی دیتے ہوں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہوں، نماز کا ٹائم ہو گیا، مسجد کے ساتھ جو فٹ پاتھ ہے وہاں پہ آپ لوڈو کھیل رہے ہوں گے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4 لڑکے لوڈو کھیل رہے ہیں
تو ایک کہے گا کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں تو باقی 3 یہ نہیں کہیں گے یار یہ جا رہا ہے تو ہم بھی چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ پوری صحبت جو ہے وہ نہیں ہے جو آپ کی تنہائی کو پاک کر سکے، جو آپ کو نیکی کی طرف لے جا سکے۔ جب آپ بزرگان دین اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے ہوں گے، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ اذان کا وقت ہو سارے نماز نہ پڑھیں، بلکہ وہیں جماعت ہو جاتی ہے یا قریب میں مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ مسجد سے رابطہ اور اس کنیکشن کی بات بھی صحبت میں آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے، آپ کے اندر کا انسان، اندر کا مسلمان یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہاں مجھے دوڑ نہیں لگانی، یہاں میں چیخ نہیں سکتا، یہاں میں گالی نہیں دے سکتا، یہاں میں خواہ سو نہیں سکتا، میں بلا ضرورت کھانا نہیں کھا سکتا۔ لیکن جب آپ مسجد سے باہر جاتے ہیں تو پھر یہ ساری آپ کے اوپر آزادی ہوتی ہے، اندر جاتے ہیں تو یہ قیودات ہوتی ہیں۔ جب بزرگان دین کی بندہ صحبت میں ہوتا ہے تو ہمارا ایک کلچر بھی، ہم دو زانوں بیٹھتے ہیں، نگاہیں جھکا کے بیٹھتے ہیں، اور جو بھی حضرت صاحب سامنے ہوتے ہیں ان سے سوال کرتے ہیں تو ادب ہوتا ہے، ان کی سخت بات بھی سنتے ہیں تو ہمارے اندر برداشت کا ایک مادہ اور برداشت کی ایک عادت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم صحبت سے سیکھتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے، میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کریں، کہ اپنے 24 گھنٹوں میں جتنا وقت آرام کو دیا، جتنا روزگار کو دیا، جتنا گھر کو دیا، اس کے بعد کوئی وقت بچے تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ ہمارے ہاں ایسے کئی لوگ ہیں آج بھی جو صبح فجر کے بعد کسی نیک بندے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مسجد کا کوئی امام ہے، آپ کے پیر صاحب ہیں، مرشد ہیں، ان کی خانقاہ میں جانے کا کچھ کا یہ مطلب کہ شیڈول بنا ہوا ہے کہ وہ قبرستان جاتے ہیں، کچھ کا شیڈول بنا ہوا ہے کہ وہ اپنے گزرے ہوئے مرشد کی مزار پہ جاتے ہیں، کچھ کا شیڈول بنا ہوا ہے کہ رات کو عشاء کے بعد وہ کسی نیک ہستی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، 1-1.5 گھنٹہ گزارتے ہیں تاکہ اچھی نیند آئے، پرسکون نیند آئے۔ دن بھر میں جو الٹے سیدھے کام کیے، الٹے سیدھے سے مراد ہے کہ مصروف رہے، اچھے بری ساری چیزیں ہم نے دیکھی، تو رات کو کم سے کم صحبت اچھی ہو اور اسی طرح سے پرسکون نیند آ جائے۔ تو کوشش کریں کہ صحبت اچھی رکھیں، اور سب سے زیادہ صحبت پہ زور دیں اپنی اولاد کو، کہ تم بھی اپنی صحبت اچھی رکھو، چاہے بچیاں ہوں یا بچے ہوں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، صحبت اچھی رہے گی تو انشاءاللہ زبان بھی اچھی رہے گی۔ مفتی اسحاق مدنی صاحب اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہمارے یہاں آج کل جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں وہ یہ بات سمجھاتے ہیں کہ آپ جس کے ساتھ بیٹھیں گے ویسے ہو جائیں گے، آپ نکموں کے ساتھ بیٹھیں گے نکمے ہو جائیں گے، آپ کاروباری لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے کاروباری ہو جائیں گے۔ اور یہ بات بڑی تیزی سے اس وقت نوجوانوں میں سرایت کر رہی ہے کہ اگر آپ 9 امیر لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ بھی امیر ہو جائیں گے، اور اگر آپ 9 بیکار لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو اگلے بیکار آپ ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی نفسیات بھی اس چیز کو سمجھتی ہے کہ کہیں نہ کہیں صحبت ضرور اثر رکھتی ہے۔ یہ اس وقت پرندے آپ کے دائیں بائیں موجود ہیں، ان کی ایک کیفیت ہے کہ یہ بعض اوقات بولتے ہیں، آپ ان کے سامنے چند جملے کہیں تو یہ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب پرندہ رٹی رٹائی ایک بات کو سیکھ کے بول سکتا ہے تو انسان کیوں نہیں کر سکتا؟ اور انسان میں فقط عزم اور ارادہ چاہیے۔ عام طور پر ہم 13-14 گھنٹے بھوکے پیاسے نہیں رہتے، لیکن جب صبح نیت کر لیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے بھوکا اور پیاسا رہنے کی، تو لاکھ ہمارے سامنے مشروبات موجود ہوں، لاکھ ہمارے سامنے کھانے موجود ہوں، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، تنہائی ہو یا سب کے سامنے ہو، ہم اپنے روزے کو مکمل کرتے ہیں۔ کم از کم یہ کہ بھوک و پیاس کا احساس ہم اپنے اندر برداشت کرتے ہیں، کچھ بھی ہو بھائی مجھے مطلب یہ روزے کو پورا کرنا ہے، میں روزے کو ضائع نہیں کروں گا اپنے۔ ایون طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے، کہتے نہیں یار بس ابھی انجیکشن لگوانا یا دوائی لی، جو بھی افطار کے بعد کریں گے روزہ پورا کریں گے کہیں نہ کہیں بیٹھ کے۔ تو یہ بات ہے کہ اگر عزم ارادہ مستقل مزاجی کے ساتھ اگر کر لے بندہ تو اس کو پھر باہر جانے کی ضرورت نہیں، اس کے گھر کا ماحول بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ وہ وقت تھا نا کہ جب گھر پہ دسترخوان پر بیٹھ کر سب ایک ساتھ کھانا بھی کھاتے تھے، ڈسکس بھی کرتے تھے۔ وہ وقت تھا نا کہ گھر میں جائے نماز بچھا کے جب نماز پڑھی جا رہی ہوتی تھی، ساتھ میں تسبیح بھی ہوتی تھی اور ایک رحل یا ڈیسک پر قرآن پاک بھی رکھا ہوا ہوتا تھا۔ وہ وقت تھا نا کہ جب صبح فجر میں گھر کی لائٹیں آن ہو جاتی تھی اور اسکول کی بات بعد میں ہوتی تھی، صبح گھر میں تلاوت کر رہے ہوتے تھے بزرگ، اور صبح ہی صبح گھر میں بچوں کو نماز کی تلقین کی جا رہی ہوتی تھی۔ تو اصل میں ہم نے اپنے گھر کا ماحول تبدیل کر دیا ہے، اس وجہ سے اب اچھے ماحول کے لیے ہمیں باہر جانا پڑ رہا ہے، اور برے ماحول کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ برا ماحول آپ کو آپ کے گھر میں یہاں مل جائے گا، اچھے ماحول کے لیے آپ کو گھر سے باہر نکلنا پڑ جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کا ماحول جو ہے وہ بہتر کریں۔ اور ایک اور گزارش کہ ہمارے یہاں اب کلچر یہ ہو گیا ہے کہ رات کو سونے والا مزاج ختم ہو گیا۔ رات کب سونے بھائی 2:30 بجے سو جاتے ہیں، 3 بجے سو جاتے ہیں۔ جب 2:30-3 بجے سوئیں گے تو صبح 5:30 بجے 5:15 بجے فجر کے لیے کیسے اٹھیں گے آپ؟ رمضان کے اندر تو چلیں سحری کا انتظام ہوتا ہے، بندہ جو کچھ انتظام کر لیتا ہے،
لیکن رمضان کے اندر بھی اگر کوئی رات کو 1 آدھ گھنٹہ سو گیا ہے ہاں تو اس کو بھی یہ ذہن نہیں بنا ہوا آج تک کہ میں اٹھ کے تہجد کی نماز ادا کر لوں، اس کے بعد میں عبادت کی طرف آ جاؤں. بہت تو یہ ہمیں اپنے گھروں کا ماحول بہتر کرنا ہوگا، اور یہ گھر کے بڑوں کو بھی چاہیے، گھر کے بچوں کو بھی چاہیے کہ مل جل کر کم از کم رمضان میں اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کریں، تاکہ آج جو فجر کے وقت ہمارے گھر کی لائٹیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، رمضان کے علاوہ بھی فجر کے وقت ہمارا گھر روشن ہو، واہ اس سے کہ الیکٹرک سے بھی روشن ہو جائے، اور اصل جو ایمان کا، عبادت کا، نماز کا نور ہے، قرآن کا نور ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمارے گھروں کو روشن فرمائے. بہت خوب. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. 108 پہ 4 آؤٹ ہیں 23 اوور میں نیوزی لینڈ کے یعنی پاکستان کے، کیونکہ ہم تو دعا کر رہے ہیں نا کہ انڈیا ہار جائے. خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اینگل ہم نے تبدیل کر لیا ہے، بالکل آپ کے سامنے آ گئے ہیں، کیونکہ سیگمنٹ وہ ہے جس میں اللہ کے نبیوں میں سے کسی ایک نبی کا آج بھی تذکرہ کریں گے مفتی اسحاق مدنی صاحب. سیگمنٹ کا نام ہے نبیوں کی باتیں. آج تذکرہ ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا جب تذکرہ ہو تو 5-10 منٹ بہت کم ہے. اب دیکھتے ہیں مفتی صاحب کیا کہتے ہیں. صاحب حضرت نوح علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے جو نبیوں کو بھیجا، جیسے ہم نے ذکر کیا، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 160 سال کے بعد نے لکھا 140 سال کے بعد نے لکھا کہ 200 سال کے بعد، اور ایک روایت کے اندر 1000 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا. اور آپ آدم ثانی بھی کہلاتے ہیں، کیونکہ آپ کی قوم پر عذاب آیا تھا، اور آپ کے ساتھ کشتی کے اندر فقط 80 افراد موجود تھے، اور سب کی نسلیں ختم ہو گئی تھیں، فقط اللہ نے آپ کی نسل ہی کو باقی رکھا تھا. اس وجہ سے آپ آدم ثانی کہلاتے ہیں. اور دنیا پھر بعد میں طوفان نوح کے بعد دوبارہ آباد ہوئی ہے. تو یوں اس اعتبار سے آپ کا نام جو ہے وہ یشکر ہے، یا فرمایا عبد الغفار ہے، اور نوح جو ہے یہ آپ کا لقب مبارک ہے. اور قرآن پاک نے اسی لقب کو بیان فرمایا. قرآن پاک کے 10 صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا ذکر فرمایا ہے. میں صورتوں کے نام مختصر ذکر کر دیتا ہوں. سورہ اعراف ہے، سورہ یونس ہے، سورہ ہود ہے، سورہ انبیاء ہے، سورہ مؤمنون ہے، سورہ شعراء ہے، سورہ عنقبوت ہے، سورہ صافہ، سورہ قمر اور سورہ نوح. اور 29ویں پارے میں پوری ایک سورت آپ کے نام سے سورہ نوح موجود ہے. انا ارسلنا نوحا الی قومی. پوری سورہ مبارکہ کے اندر آپ اور آپ کی قوم کے جو معاملات ہیں ان کو ذکر فرمایا گیا. حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کثرت سے گریہ و زاری کیا کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کو نوح کہا جاتا ہے. یعنی کثرت سے گریہ و زاری کرنے والا. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو طویل عمر عطا فرمائی، اور آپ اندازہ لگائیے کہ اتنی طویل عمر آپ کی ہے کہ قرآن نے کہا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی ہے، اور اس 950 سال میں فقط 80 افراد جو ہے وہ اسلام قبول کیا انہوں نے. کسی نے آپ کی دعوت کو قبول ہی نہیں کیا. آپ کی قوم انتہائی متکبر تھی، سرکش تھی، اور انہوں نے بہت آپ کے ساتھ جو ہے وہ نافرمانی والا معاملہ کیا. اچھا، آپ کی جو بعثت مبارکہ ہوئی ہے، اس اعتبار سے آپ کی سیرہ مبارکہ میں لکھا گیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے جانے کے بعد جو قوم کے صالحین تھے، جن میں ود ہے، نصر ہے، یعوق ہے، یہ جو 5 بتوں کے نام ذکر کیے جاتے ہیں، سورہ نوح کے اندر بھی آیا، یہ اللہ کے نیک بندے تھے. اور یہ اولیاء تھے اس دور کے. حضرت ادریس علیہ السلام کے پیروکار تھے. یہ جب یہ دنیا سے چلے گئے تو لوگ ان کے غم میں روتے تھے کہ نیک لوگ چلے گئے. تو ابلیس ملعون نے انہیں کہا کہ تم ایک کام کرو، ان کی شکلیں بنا لو، ان کے مجسمے بناؤ، ان کو تم دیکھتے رہو گے تو تمہارے دل کو تسکین رہے گی، گویا کہ ایک شکل اور صورت کے اعتبار سے. تو پہلے تو ان کے مجسمے بنائے گئے، اور اس کے بعد جو مجسمے بنانے والے تھے جب وہ چلے گئے تو بعد میں شیطان نے آنے والے لوگوں کو یہ کہا کہ یہ تو ان کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے، یہ تو ان کو خدا تصور کرتے تھے. تو یوں بت پرستی کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے. اس سے پہلے بت پرستی نہیں ہوتی تھی. تو یہاں علماء نے بیان فرمایا کہ ہمارے یہاں جو بعض اوقات پیران عظام کی یا نیک لوگوں کی ایک فرضی تصاویر بنا لی جاتی ہیں، دیواروں پہ لگا دی جاتی ہیں، تو اس کی ممانعت کی گئی ہے. کیونکہ تصویر کی تعظیم جو ہے اس کی ممانعت بیان فرمائی گئی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے ہیں مکہ مکرمہ، اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتوں کو توڑا ہے،
تو وہاں پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسماعیل علیہ السلام کی تصاویر بھی بنائی ہوئی تھی، تو آپ نے ان کو بھی مٹانے کا حکم فرما دیا تھا۔ اچھا۔ تو چونکہ بت پرستی کی ابتدا یہاں پر، آج ہم دیکھتے ہیں، اصلاح کی بات بھی ہو جائے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کی دیوار پر پیر صاحب کی یا شیخ کی یا کسی بزرگ کی تصویر لگائی ہوئی ہے، اور پھر ہمارے یہاں پڑوسی ملک سے یہ بات بھی ہمارے اندر آ گئی کہ ہم اس پہ ہار بھی ڈالنے لگ گئے، اس پر اگربتی بھی جلانے لگ گئے، اور پھر اس کو تعظیم کی نیت سے دیوار پہ لگا کے رکھا ہوا ہے، دکان میں تعظیم کی نیت سے لگا کے رکھا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے برکت ہو جائے گی۔ حالانکہ صحیح حدیث مبارکہ کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس گھر میں تصویر ہو، کتا ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ صحیح۔ تو تصاویر کو اس طریقے سے دیواروں پہ لگانا، یہ کرنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ دوسرا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو بڑی نصیحت فرمائی، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، اور بت پرستی کی آپ نے ممانعت فرمائی، لیکن آپ کی قوم آپ کا کہنا نہیں مانتی تھی۔ لیکن جب قوم پر عذاب ہونے کا معاملہ آیا تو آپ کی قوم آپ کے پاس آئی کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانی فرمائے، تو آپ نے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ تعالیٰ سے تم توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ان پر کھیتی نہیں تھی، ان کے پاس جو ہے پھل اور اناج نہیں تھے، ان کے یہاں اولاد نہیں تھی، فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد بھی عطا فرمائے گا، تمہیں کھیتی باڑی بھی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں باغات بھی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت بھی فرما دے گا۔ تو یہ استغفار کا وظیفہ آپ نے اپنی قوم کو بیان فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ انسان سے خطا ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن گناہ و خطا ہونے کے بعد اس کو اپنے گناہ پر اڑ نہیں جانا چاہیے، اس کو سرکش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو سورہ نوح کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس بات کو بیان فرمایا۔ آپ کی جو قوم تھی اس نے آپ کے ساتھ جو تکذیب والا معاملہ کیا، تو آپ انہیں بار بار سمجھاتے رہے۔ 950 سال کم نہیں ہوتے تبلیغ کے لیے، لیکن لوگ نصیحتیں قبول نہیں کرتے تھے، اور قرآن میں آپ کا ذکر فرمایا کہ کہتے تھے آپ تو ہماری طرح بشر ہیں، ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ آپ کی فضیلت کیا ہے الگ سے جو ہم آپ کی بات مانیں، آپ کا کہنا مانیں؟ آپ کس خاندان سے ہیں؟ آپ کا قبیلہ کیا ہے؟ یعنی اس طرح سے آپ پر وہ طنز کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ جب ان سے مایوس ہوئے تو آپ نے پھر ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ اللہ ان سب کو عذاب میں گرفتار فرما۔ پھر طوفان نوح آیا۔ میں نے قرآن پاک کی 10 صورتوں میں سے مضامین کو سمیٹ کے بڑی مشکل سے چیدہ باتیں لے کر، یعنی ایک تعارف پہنچے، یہاں تک ہم پہنچے ہیں۔ لیکن طوفان نوح والا معاملہ جو ہے وہ انشاءاللہ پھر ہم کل ذکر کر لیں گے کہ طوفان نوح کیسے ہوا اور اس کے بعد پھر دنیا کی آباد کاری کیسے ہوئی۔ خلاصہ یہ کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے چوتھے نبی ہیں، اور اولاً جو آپ کی بعثت مبارکہ کفار کی طرف ہے، اور آپ کی قوم وہ ہے جو سب سے پہلے بت پرستی میں مبتلا ہوئی۔ 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی، لیکن فقط 80 افراد مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد طوفان نوح آیا۔ اس کی تفصیل کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم کل ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ کل بھی حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ حماد احمد شاہ صاحب ہوتے ہیں، ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں، اور روزانہ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بیماریوں سے بچنے کے لیے کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے۔ آج جو موضوع ہے وہ ہے موسم کی جو صورتحال بدل رہی ہے، اور اس میں جو انفیکشنز وغیرہ ہوتے ہیں، اور گھر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا احتیاط کرنی چاہیے، اس پر گفتگو کریں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے احتیاط لازم ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا کرم، ٹھیک ہوں۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ۔ آپ کو کوئی تکلیف کوئی بیماری ہو تو بالکل آپ مجھے بتائیے گا، میں آپ کو احتیاط بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اور ہم آپ کو احتیاط یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ احتیاط سے یہاں آئیں، احتیاط سے گفتگو کریں، اور احتیاط کے ساتھ واپس گھر جائیں، کیونکہ آپ احتیاط کے ساتھ آئیں گے اور جائیں گے تو ہمارا پروگرام چلتا رہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت رکھے، تمام پوری ٹیم کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو۔ بہت شکریہ۔ اچھا بتائیے، یہ جو صورتحال موسم کی بدلتی ہے اچانک، اس میں انفیکشنز وغیرہ آ جاتے ہیں، کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ احتیاط ابھی جو میں پچھلے سمجھیں کووڈ کے بعد سے جو میں نے دیکھا ہے نا، وہ سب سے زیادہ جو رپورٹ ہونے والے کیسز تھے، وہ کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ریسپیریٹری سسٹم، جس میں نظام تنفس، سانس کا پھولنا، پھر بلڈ پریشر کا ہائی ہونا، یہ چیزیں ہونا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک کانفرنس کے پروگرام میں گیا تھا، وہاں پہ میرے لیے تو وہ نئی چیز تھی، شاید آپ لوگوں نے پہلے دیکھی ہو، تو ایکسپو بھی میں بھی گیا تھا، ایگزیبیشن لگی تھی، تو وہاں پہ جو ہے نا ایک ٹرے دیکھی میں نے، الیکٹرک ٹرے، اور وہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے روم کے اندر نا رکھی ہوئی ہوتی ہے، اس سے آپ کے نا پالوشن اور وہ جو ہے نا اس کو ایبزارب کرتا ہے۔ اچھا وہ بیٹری میں بھی تھی، وہ چارجیبل، وہ الیکٹرک میں بھی تھی۔ میں نے سمجھا، میں نے ٹھیک ہے۔ اچھا اب جو ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، ہم نے اس میں اناٹمی، فزیولوجی، پیڈس اینڈ پیڈیاٹک،
मेडिसन طب ये वो फार्मास्यूटिकल में सब पढ़ा. एक चीज़ मैंने अखज़ करी तो मैंने सोचा आज वो मैं बताऊं. जी. और वो ऐसी चीज़ है कि अगर आपके घर में आपको लगता है कि आए दिन देखा जाता है कि लोग सुस्त हैं, बिल्कुल बीमार हुए हैं, निढाल हैं, ज़रा सा काम किया थक गए फिर बैठ गए, सांस फूल रहा है, मिजाज नहीं मिल रहे, नज़ला खांसी हो रहा है, उल्टियाँ लग रही हैं. हाँ. इसका मैंने बेहतरीन एक हल मैंने बहुत पहले निकाला था, आज वो मैं दोबारा बता देता हूँ. और मैं चाहता हूँ कि लोग इसे सुने और आगे भी इसको डोनेट करें. कि आप नॉर्मली 100 ग्राम काफूर, 100 ग्राम आप फिटकरी और 100 ग्राम जो है वो आप लाहौरी नमक, इसको तमाम तीनों को पीस के हिम्मत रखो साथ खड़े. अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान, हम साथ खड़े हैं. और एक तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, जो आप प्याली में वो एक एक्सट्रैक्ट बना के रखेंगे, वो आपके घर से सारी बीमारियां, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, बुखार, चिड़चिड़ापन, घर के तमाम, मतलब आपका घर स्टेलाइज हो जाएगा. यानी जरासीम सारे इसके अंदर. बिल्कुल इसके अंदर आ जाएंगे, बिल्कुल इसके अंदर आ अच्छा, जाएंगे. एक चीज़ आपकी इस गुफ्तगू से याद आ रही जी. है, हमारे बुजुर्ग जो हैं ख़वातीन स्पेशली, जी. वो धूनी देती थी घरों में, मैं उसमें भी इसी तरह की चीज़ें डालती मैं थी और वो धुआं पूरी दीवारों के अंदर, वो बताती थी कि ये दीवारों में जब तक ये खुशबू रहेगी और ना छोटे कीड़े आएंगे, ना कोई काटेगा, ना मच्छर आएंगे, ना फला आएंगे, ना वायरसेस घर में आएंगे. और स्पेशली जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं, जिनको नज़ला ज़ुकाम फ़ौरन आ जाता है, वो इस धुनी की वजह से जो है बीमार नहीं होते. तो ये इसी की कोई शक्ल शायद है जो आप बिल्कुल ऐसा ही है. अब तो देखें नित नए केमिकल्स आ गए हैं. जब भी आप घर में कोई वाइट वॉश या कलर कराते हैं तो हम उसका कोई केमिकल स्प्रे वगैरह करवा लेते हैं. उसके भी तकरीबन जो है ना 22 से 23 दिन के बाद साइड इफ़ेक्ट आना शुरू होते हैं. और इसमें भी हमारे जो है हेल्थ के शोबे में के अंदर हम लोग बताते हैं, 2 चीज़ें बताते हैं, मुरमू की और सत्तार फारसी. ये 2 जड़ी बूटियाँ आती हैं. ये कौन है साहब दोनों? ये साहब नहीं है, ये अल्लाह की एक तख्लीक की भी जड़ी बूटियाँ. क्या नाम बताया? मुरमू की, मुर्मू की, सत्तार फारसी. सत्तार भाई फारसी. हाँ, सत्तार फारसी. सत्तार फारसी. ये याद रखेंगे, इसलिए मैंने जरा ठीक है. मजाक कर दिया. मैं- सत्तार फारसी और मुरमुर की. मुरमू की. ठीक है. ठीक है. हम वजन लेके इसको क्रश करें, पीस कर रख लें. हाँ. इसके घर में आप धोनी देना शुरू करें. हाँ. ये एक तो वो चीज़ हो गई जो मैंने एक्सट्रैक्ट का बताया, एक ये चीज़ ये हो गई है. अब आपको लगता है कि आपका घर स्टेलाइज नहीं है, आपको अपना घर हाइजीनिक बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है, आप चाहते हैं कि घर हमारा एक अच्छा सा क्वारंटीन जैसा होता है, आप इसकी धोनी देना शुरू करें. आप यकीन जाने, मैं कहता हूँ ये शो देखें और ये जितनी भी मैंने चीज़ें बताई ये लिख के रखें और उसको अपने इस्तेमाल में लेकर आएँ. आप तकरीबन मैं समझता हूँ कि 70 से 75% आप तकरीबन बीमारियों से बचे रहेंगे. आप दवाओं की तरफ नहीं जाएंगे. आपका इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है, जब आप इन वायरस से, मौसमियाती तब्दीली से इनसे बच जाएंगे, आपका खुद इम्यून बेहतर होगा, आपको मूड स्विंग्स अच्छे हो जाएंगे और आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी. ठीक है, आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी. इंशाल्लाह. और ये जो मैच हो रहा है फाइनल, जो बराबर में दुबई में, उसमें भारत का मुकाबला है न्यूजीलैंड से. फाइनल है, 123 पर हैं 4 आउट और न्यूजीलैंड के 27 ओवर हो चुके हैं. तो आज मुझे ऐसा लगता है कि दुआ तो हमें अपनी वही करनी चाहिए जो हमें इफ्तार के बाबरकत लम्हात में हम करते हैं, अपने रिस्क के लिए, मग़फ़िरत के लिए, इसाले सवाब के लिए. लेकिन कुछ लोग होंगे जो दुआ कर रहे होंगे कि न्यूजीलैंड जीत जाए, और न्यूजीलैंड जीता तो पाकिस्तान जीता. जिक्र हो रहा है कीड़ों का. कीड़े आजकल बहुत सी चीज़ों में आ गए. मैंने चीज़ें बताई हैं और मैं फिर भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि लोग इस चीज़ को नोट डाउन करें और आगे भी इसको शेयर करें, ताकि देखें सफाई भी लाजिम है. सिर्फ 2 वक्त झाड़ू देना से सफाई नहीं होती है. हाँ. सफाई से मुराद ये होता है कि आप घर को स्टेलाइज करें, वॉश करें. सबसे ज़्यादा जो होता है कि आप अपने घर के वॉशरूम और बाथरूम को साफ़ रखें, क्योंकि जरासीम इनसे ज़्यादा पैदा होते हैं. अच्छा. बीमारियों का जो ठहराव होता है ना, वो आपके जो है जो गुसल खाने हैं, बैतुल खला हैं, यहाँ से भी चीज़ें होती हैं. धोनी देने का मकसद भी यही होता है ताकि वो धोनी का जो वो फ्लेम बनता है, धुआं स्टीम बनता है, जब वो जाए वहाँ पे, ताकि वो जरासीम कश्फ हो जाए. साथ साथ आपको अभी हमारा पहला शो हुआ था, जो पहला रमज़ान का हमारा शो था फर्स्ट रोज़े को, ठीक है. तो उस पर हमारे पास टाइम नहीं था, तो मैं एक चीज़ उसमें बताना भूल गया था. उसमें हमारा पहला ही जिक्र ये था कि नज़ला खांसी और जो आजकल इन्फ्लुएंजा चल रहा है, उसके लिए भी बहुत एक छोटा सा मैं बता दूं, क्योंकि मेरे पास लोगों ने देखा, पसंद किया. तो नॉर्मली बस आप जो है वो 200 ग्राम या 250 ग्राम शहद ले लें. शहद ले लें और उसके अंदर 3 से 4 लीमू निचोड़ लें. ठीक है. निचोड़ने के बाद उसे आप चूल्हे पे पकाएं शहद को. उसका जो एक्सट्रैक्ट होगा लेमन का, वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो तैयार है. उसके अंदर बस आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च डालें, उससे पेस्ट बनाएं और घर में रखें. आप रोज़ाना साल के 12 महीनों में 365 दिन में आप बस इस फिंगर से या इस फिंगर से आप उसे रोज़ाना नहार मुँह ले लें
اور اس کو کھائیں اور چلیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک مطلب 100 بیماریوں سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. آپ یہ استعمال کریں. تمام بچے جتنے بھی نزلہ, کھانسی, بخار, چڑچڑاپن, ٹائیفائڈ, انفلوئنزا اور جو مسئلے مسائل ان کے پیٹ کے, جس پہ ہم لوگ گرائپ واٹر یا نارملی کچھ بھی دے رہے ہوتے ہیں, آپ بچ جائیں گے. تمام پیدائش کے بچے سے لے کے 100 سے 150 سال تک کے بوڑھے عمر کے افراد کے لیے. 150 سال کے بوڑھے تو آج کل آ ہی نہیں رہے مارکیٹ میں, ڈھونڈنے پڑتے ہیں, شاید مل جائیں. جیسے کہ یہ غذا کا ویسے چکر ہے جو عمریں کم ہو گئی, کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ آج کل یہ کہا جاتا ہے بھائی 60 سے اوپر گئے تو آپ بونس پیریڈ میں. مفتی صاحب ایسا ہی نہیں, میرے خیال میں اب تو جو جدید ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی لائف کے 4 فیز جو ہے 20-20 سال کے 4 ایپیسوڈ آپ آرام سے گزار سکتے ہیں. اور اب ریسرچ یہ بھی ہے کہ آپ 25-25 سال کے بھی 4 ایپیسوڈ گزار سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ غذا بھی آپ کی بہتر ہو اور ایکسرسائز بھی زندگی کا حصہ بنائیں. کیونکہ اگر آپ 60 سال کے ہیں اور آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں, یعنی جتنی آپ کی عمر ہے اتنی واک آپ نے کرنی ہے, تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی عمر بڑھتی چلی جائے گی. اچھا شاہ صاحب, ابھی آپ نے جو بتایا شہد والا, یہ بچوں کے لیے ہی ہے یا بڑوں کے لیے بھی؟ میں نے پھر ریپیٹ کرتا ہوں, میں نے بتایا کہ یہ نومولود بچوں کے, چھوٹی عمر سے لے کے یہ تمام عمر کے افراد کے لیے. اچھا, جو شوگر پیشنٹ, جو مقدار آپ نے بتائی, مقدار, ہاں مقدار تو دیکھیں یہ اس طرح ہوتی ہے کہ جیسے کہ اگر چھوٹا بچہ ہے تو آپ اسے 1/4 ٹی اسپون میں دے سکتے ہیں, یا بچے ہیں. اچھا, یہ چیز شروع میں تو بچوں کو تھوڑی سی اریٹیٹ کرتی ہے, لیکن بعد میں نا اس کا ٹیسٹ ان کو بچوں کو نا اچھا لگنے لگ جاتا ہے جب آپ کی جو ہے نا ٹنگ اس کو ڈیولپ کرنے لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, میں نے ایک چیز میں مینشن کروں گا اگر ہمارے پاس ٹائم ہو, کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ تقریباً 45 یا 48 کراس کر کے لوگوں کو فالج کا عرضہ ہوتا ہے. اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کی ظاہر سے باڈی کی ویکنیسز ہے. جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ ہمارے 20-20 سال 25-25 سال کے ایپیسوڈ ہوتے ہیں, ڈائٹ کی وجہ سے بھی مسئلہ مسائل ہوتے ہیں. تو یہ جو میں نے ریمیڈی بتائی ہے شہد والی, اس کی کوانٹٹی بڑھا لیں. یہ 1 سے 1.5 چمچ روزانہ صبح شام یا تینوں ٹائم ہر 8 گھنٹے کے حساب سے یہ لوگ استعمال کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ بہت افاقہ اس میں حاصل ہوتا ہے. کیا بات ہے. اور ہمارے ہاں جو چڑچڑا پن اور عادت کی بات ہو رہی ہے, تو یہ عادت عموماً بزرگوں میں ہوتی ہے کہ کوئی چیز سیدھی بھی جا رہی ہوگی نا تو وہ کہیں گے نہیں اس کو ادھر کرو. مثال کے طور پہ شادی کا فنکشن یا شادی کی تیاری ہو رہی ہوگی نا, تو ساری چیزیں طے ہو گئی ہوں گی. ایک بوڑھے صاحب, بزرگ صاحب آئیں گے, وہ کہیں گے ساری چیزیں ٹھیک ہے, اس دیگ کو ادھر نہیں ادھر رکھو. بس انہوں نے کوئی نہ کوئی چیز کا فرق نکالنا ہے. ساری چیز ٹھیک ہے, یہ کرسی کو ادھر نہیں ادھر رکھ دو. ابھی ہمارے یہاں بھی یہی ہوا, اس کو ادھر نہیں ادھر رکھ دو. یہ یوں پڑا تھا پہلے, دیکھیں میں بتا دوں. تو ہمارے ایک صاحب نے کہا یہ یوں کیوں پڑا ہے, اس کو یوں نہیں یوں کر دو. اس کا کیا علاج ہے؟ یہ بھی کیڑے کی ایک قسم ہے یا کیا ہے؟ یہ جراثیم ہے کیا ہے؟ چلیں جی, چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی معزز شخصیت ہوتی ہے جو پاکستان کی خدمت کر رہی ہوتی ہے, اپنے محلے کی, علاقے کی, برادری کی, شہر کی, صوبے کی خدمت کر رہی ہوتی ہیں. ان کے ساتھ خوشگوار گفتگو ہوتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں جاننے کی کہ وہ جو خدمت کر رہے ہیں خلق خدا کی, ہم اس میں ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے کیا خدمت ہم پیش کر سکتے ہیں, ہم کس طرح ان کا ساتھ دے سکتے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے مہمان ہیں, ان سے آپ کا تعارف کروانا چاہتا ہوں, ان سے گفتگو بھی کرنا چاہتا ہوں. سیگمنٹ کا نام ہے رمضان پاکستان. موجود ہے ہمارے ساتھ صورتی انجمن اسلام, اپنی برادری کے لیے, خلق خدا کے لیے, انسانیت کے لیے کام کر رہی ہے صورتی انجمن اسلام. ان کے نمائندے ہیں, ان کے عہدیدار ہیں, بہت ہی پیاری شخصیت ہے, پیاری گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر سلیم پٹیل صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. آپ لوگوں کا چینل کا بڑا شکریہ کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور اپنا پروگرام آپ نے ہمیں سعادت بخشی. یہ جتنی بھی NGOs آتی ہیں نا, یہ میرے لیے سعادت ہے, ہمارے چینل کے لیے کہ وہ یہاں آتے ہیں اور اپنی بات کرتے ہیں. آپ کی ذرا نوازی. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا جو یہ انجمن ہے صورتی انجمن اسلام, وہ اس کا مرکزی دفتر جو ہے وہ کراچی کے مرکز جو پوری دنیا میں جانا پہچانا جاتا ہے اس علاقے میں, بنس روڈ, فوڈ اسٹریٹ کے قریب. آج کل تو بڑی رونق لگی ہوئی ہے رمضان. بالکل. تو دفتر کیسے جاتے ہیں آپ؟ گاڑی میں جا سکتے ہیں یا گھوم کے جاتے ہیں؟ ہٹ کے. اچھا, تھوڑا سا آگے. ہاں, اچھا یہ بتائیے کہ سب سے پہلے تو تعارف بتائیے کہ صورتی انجمن اسلام کیا کیا کام کر رہی ہے برادری کے لیے اور انسانیت کے لیے. اچھا, سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ صورتی انجمن اسلام جو ہے وہ بہت ہی قدیم آرگنائزیشن ہے. اچھا. اور ہمارے آبا و اجداد نے اس کو 1955 میں اس کی بنیاد رکھی. اچھا, تو اس کے بعد سے یہ مسلسل
برادری کی خدمت کرتی چلے رہی ہے، لیکن برادری کی خدمت کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی بھی خدمت کی جاتی ہے. یہ نہیں کہ صرف برادری تک ہی لمیٹڈ ہے. تو اس میں مختلف ہمارے پروجیکٹس بھی ہیں اور پروگرامس بھی وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں، جس میں سے ابھی حال ہی میں ایک راشن پروگرام ہوا تھا جس میں آپ بھی تشریف لائے تھے آپ لوگ. اور وقتاً فوقتاً وہ راشن پروگرام ہوتے رہتے ہیں جو ہم اپنے تمام صورتی برادری کے جو غریب طبقہ ہے اس کو راشن دیتے ہیں. ابھی رمضان کے حوالے سے اب آئندہ بھی. اچھا، لسٹنگ کیسے کرتے ہیں؟ ڈیٹا کیسے کلیکٹ کرتے ہیں؟ کن کو دینا ہے؟ کیونکہ یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ چیز مستحق کو پہنچے، ورنہ پیشہ ور لوگ بھی لے جاتے ہیں، غلطی بھی ہو جاتی ہے. نہیں، اس کے لیے ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے. ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ ہے، اس میں اعلان کیا جاتا ہے اور فارم ایشو کیا جاتا ہے. تو اس میں اس کو پورا وہ ڈیٹا ہوتا ہے کہ وہ ان کی فیملی کہاں سے بلانگ کرتی ہے. یہ اچھا، دوسرا یہ بتائیے کہ جیسے ہر برادری کی کچھ اسپیشلٹیز ہوتی ہیں، اس کا آئیکن ہوتا ہے. جیسے میں میمن برادری کا ہوں اور میمن برادری میں باٹوا سے ہوں، تو اسی طرح کتیانہ ہے، جیت پور ہے، اسی طرح سے پنجاب والے ہیں بھائی تو چودھریز ہیں، گجر ہیں، آرائی ہیں، بٹ ہیں. اسی طرح سے اردو اسپیکنگ ہے تو ان میں خان بھی ہیں، آرائی بھی ہیں. سر اس طرح سے ہر ایک کی اپنی خوبصورتی ہے. آپ کے یہاں زبان کون سی بولی جاتی ہے؟ ہمارے یہاں زبان جو ہے گجراتی بولی جاتی ہے. گھروں میں بھی؟ انڈیا کے جو اسٹیٹ ہے گجرات، وہاں کا ایک شہر ہے سورت، جی، تو وہاں سے مائگریٹ کر کے وہ یہاں آئے تھے. تو انہوں نے صورتی انجمن اسلام، جیسے ہم بھی گجرات سے ہی آئے ہیں، شاید میمن برادری والے. میمن برادری بھی گجرات سے ہی آئی ہے. اور اردو بولنے والے میرے خیال میں دہلی سے زیادہ ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی جی. اچھا، تو آپ کے ہاں گھروں میں گجراتی بولی جاتی ہے؟ کیونکہ گجراتی جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ینگ لڑکے لڑکیاں ہیں وہ نہیں بول پا رہے، ختم ہوتی جا رہی. نئی نسل میں اب یہ ذرا نہیں ہے، بوری برادری میں ہے ابھی بھی ان کے ینگ لڑکے لڑکی بھی. پارسیوں میں بھی ابھی ہے، اسماعیلیوں میں بھی ابھی بولی جاتی ہے، لیکن ہماری برادری میں کافی، کیونکہ شادیاں بھی ادھر ادھر ہو. اچھا، آپ کو آتی ہے گجراتی؟ جی مجھے آتی ہے. اچھا، آپ گجراتی میں یہ کہیں کہ میری برادری کے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ صورتی انجمن اسلام کا بھرپور ساتھ دیں، یہ گجراتی میں کہیں. وہ بتاؤ اپیل کروں گجراتی برادری نے، صورتیوں نے کہ ہمارا ساتھ دیے ને અમારા હાથમાં હાથ રાખીને ચાલે તાકે અમે આગળ अपना પ્રોગ્રામ ને આગળ વધાવી શકીએ. વાહ 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 વાહ. हमें तो गुजराती में एक ही लफ्ज आता है, तमें प्रेम करूँ छू. हाँ, वो असल में हम लोग डायरेक्ट छक्का मारते हैं, हर चीज़ में 6 होता है. छक्का मारते हैं, वाह वाह वाह. अच्छा, दूसरा ये बताइए कि अखराजात कितने हैं अपने अंजुमन के और इसको किस तरह पूरा करते हैं? अच्छा, बेसिकली क्योंकि NGO है ज़ाहिर है, तो और ज़्यादातर इसकी फंडिंग जो है वो हमारी ही बरादरी के लोग करते हैं. तो वो मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ वो रहती है. और अभी काफ़ी बिखर गई थी कम्युनिटी. अच्छा, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप आ गया था और बरादरी मुख्तलिफ जगहों पे शिफ्ट हो गई और कुछ यहाँ से माइग्रेट भी कर गए काफ़ी लोग. अच्छा, ज़्यादातर कहाँ गए हैं? ज़्यादातर साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है, चले गए, और अमेरिका है. अच्छा, तो वो उस तरफ चले गए. तो अब ये है कि जब से ये सोशल मीडिया का दौर आया है तो दोबारा से सबको कनेक्ट हो गए, कनेक्ट किया गया. तो अच्छा, और क्या काम की ज़रूरत पड़ती है आपको? क्या लगता है राशन के अलावा बरादरी की या लोगों की और क्या खिदमत आप कर सकते हैं या कर रहे हैं? अच्छा, कुछ तो ये है कि हमारे एक एजुकेशन के हवाले से रिलीजियस एजुकेशन में हमारे मदरसे चलते हैं. अच्छा, जो टोटल फ्री है, वो तमाम लोगों के लिए, सिर्फ सूरतियों के लिए नहीं है. ठीक है, जो भी आना चाहे उसमें आ जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट है. उसी में एक मदरसे में एक इंडस्ट्रियल होम भी है, तो वहाँ की जो लड़कियाँ हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है सिलाई कढ़ाई की. अच्छा, और वो भी टोटली फ्री है और तमाम लोगों के लिए. इसके अलावा हेल्थ के हवाले से जो है एजुकेशन में हमारी एक स्कूल भी इस्टेब्लिश हुई थी किसी ज़माने में, लेकिन वो नेशनलाइज हो गई तो फिर वो उसके बाद वो उसका वो. और हेल्थ के हवाले से ये है कि हम अलबेसरा फाउंडेशन है. अच्छा, तो उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन है, तो वो हमारे लोगों की जो ट्रीटमेंट वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जो सूरती अंजुमन पे करती है. इसके अलावा मुख्तलिफ मौक़ों पे मेडिकल कैंप्स लगाते रहते हैं. अच्छा, जिसमें से आई कैंप भी लगाए तो वो ओपन फॉर ऑल है, जिसमें फ्री दवाइयाँ, चश्मे करीब के. अच्छा, और दूर के चश्मे भी बनवा के दिए जो वो थे, और मोतिया के ऑपरेशन भी उनके करवाए. अच्छा, फ्री. और इसके अलावा एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट बात थी वो एक वुमेन एंड चिल्ड्रन कैंप लगाया गया था. अच्छा, और उसकी ख़ास बात है कि जितनी भी जो डॉक्टर्स थी, लेडी डॉक्टर्स, वो सब हमारी बरादरी की थी. वाह वाह वाह. गायनोकोलॉजिस्ट भी, जनरल सर्जन. पढ़ाई का रुझान आपके यहाँ है? जी जी बिल्कुल है, माशाल्लाह. तो गायनोकोलॉजिस्ट भी, जनरल सर्जन, पीडियाटिशियन, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट और जितने भी फील्ड के लोग थे वो सब हमारी बरादरी की डॉक्टर्स की, लेकिन ओपन फॉर ऑल था सबके लिए. उसमें भी फ्री मेडिसिन दी गई और
भी दिया। माशाल्लाह। अच्छा, आगे का कोई प्लान आपको लगता है कि जो काम अब तक नहीं हो सके, हम अपने अंजुमन की तरफ से वो काम करना चाहते हैं और ये वो गोशा है कि जिसमें काम करना बहुत ज़रूरी है? हाँ, सबसे पहले तो हेल्थ के हवाले से कि हम चाहते हैं कि हमारा एक हॉस्पिटल इस्टेब्लिश हो। अच्छा। उसके लिए ज़ाहिर है फंडिंग की ज़रूरत है, बिल्कुल। अदर देन ज़कात या वो, क्योंकि उसके लिए डोनेशंस चाहिए। सही। तो एक उसके लिए कोशिश है। दूसरा ये कि अगर एजुकेशन के हवाले से एक स्कूल जो हमारी थी, तो हम चाहेंगे कि वो वापस हमें मिल जाए, अच्छा। तो फिर हम उसको रन करें। तो उसके लिए भी ज़ाहिर है फंड्स की ज़रूरत है, डोनेशन की ज़रूरत है। एक तो ये है। अभी आपको जो लोग फंड्स दे रहे हैं वो आपकी बरादरी के हैं या आपका क्या ख्याल है बाहर के लोग भी देते हैं? ज़्यादातर तो हमारी बरादरी के लोग ही देते सही। हैं, कुछ इक्का दुक्का इधर से भी आ जाते हैं। अच्छा, चूँकि दोस्त आपने बताया कि ये जो सूरती बरादरी है इसका बेसिक मरकज़ जो है ना वो भारत का शहर सूरत है। तो भारत के शहर सूरत के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त वो गोल्ड और ज्वेलरी की इंडस्ट्री का मरकज़ है और पूरी दुनिया में सूरती बरादरी हो या इस्माइली हो या मेमन हो या कोई और बरादरी हो, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे पाकिस्तानी ज्वेलरी का या गोल्ड का बिजनेस करते हैं, स्पेशली अमेरिका, कनाडा, साउथ अफ्रीका में, उन्होंने एक मरकज़ या एक ऑफिस या एक जगह या एक फैक्ट्री अपनी सूरत में ज़रूर रखी हुई है। तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपका मरकज़ सूरत है और सूरत गोल्ड का मरकज़ है, तो इंशाल्लाह ताला आपकी बरादरी सोना सोना हो जाएगी और आप जो काम कर रहे हैं इसमें अल्लाह ताला बरकत भी देगा और मज़ीद इंशाल्लाह ताला आप जो चाहते हैं वो सारे काम इंशाल्लाह ताला आपके हो जाएंगे। और फिर आपका मरकज़ जो है वो जो आपका ऑफिस है वो है बंस रोड से जो भी निकला है ना वो भी फला है माशाल्लाह। जो दुकान बंस रोड पे खुली, हलीम की खुली हो, लस्सी की खुली हो, मिठाई की खुली हो, दही भले की, वो करोड़पति अरबपति हुआ। इंशाल्लाह आप चूँकि नेक काम को लेके चल रहे हैं तो इंशाल्लाह इसमें बरकत होगी। मुझसे आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। जी बस ये है कि रमज़ान का मौका वो होता है कि जब लोग दिल और खुदा तरसी के साथ मदद करने के लिए आमादा होते हैं, तैयार भी होते हैं। और पूरा साल तो लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, मगर रमज़ान में लोग खुद देने के लिए भी आमादा होते हैं। तो ऐसे लोग कि जो अपनी कम्युनिटी की सतह पर या मुल्क की सतह पर खिदमत कर रहे हैं, तो तरजीहात के साथ फिर उन लोगों के साथ ताउन करना चाहिए। और जो मुझे खुशी हुई कि तालीम के शोबे के एतबार से जो आपने बात की, तो हमें अपनी कौम को पढ़ाने लिखाने की ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि पढ़े लिखे लोग आगे आएंगे। तो अगर आज वो लेकर पढ़ रहे हैं तो कल इंशाल्लाह देकर दूसरों को पढ़ाने वाले बन जाएंगे। तो इस एतबार से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लोग ताउन करें और इस खैर के काम को आगे बढ़ाने में अपना अपना हिस्सा ज़रूर शामिल फरमाएँ। और अगर शामिल करेंगे तो इंशाल्लाह आसानी होगी, क्योंकि यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से आवाज़ अगर जा रही है और बहुत सारे लोगों तक जा रही है, बाद में ये क्लिप सोशल मीडिया पे अगर जाता है, तो सिर्फ बिरादरी नहीं, हमारी बिरादरी जो है वो इस्लाम की बिरादरी है। तो अगरचे एक ज़बान से, एक कम्युनिटी से ताल्लुक़ होता है, लेकिन असल बिरादरी हमारी इस्लाम की बिरादरी है। तो उस एतबार से हमें एक दूसरे के साथ भरपूर ताउन करना चाहिए। अच्छा, इनका नंबर या अकाउंट डिटेल्स या टेलीफोन नंबर्स वगैरह स्क्रीन पर अगर चला सके तो चला दें, ताकि कोई अगर जी हाँ बिल्कुल स्क्रीन पर अगर चला चल रहा है तो वो इन नंबर्स पे वो कांटेक्ट करे जो भी हमें डोनेशन देना चाहे। तो और इस तरह से माह रमज़ान में एक नेकी का सवाब कई गुना ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो सबसे अपील करते हैं कि वैसे तो पूरा साल आप दें, लेकिन माह रमज़ान मुबारक में अगर आप 10 रुपये खर्च करेंगे तो कई गुना इसका ज़्यादा सवाब है। इंशाअल्लाह 100 रुपये खर्च करेंगे, लाख रुपये करेंगे, तो सूरती अंजुमन इस्लाम का साथ है। डॉक्टर साहब इतने प्यारे बंदे हैं, मीठे हैं, इनकी पूरी बरादरी बहुत प्यार करने वाली है। सारे के सारे इसमें नौजवान बच्चे बच्चियाँ पढ़ने लिखने के लिए मतलब मुतलाशी हैं, तलाश कर रहे हैं कि हमें कोई मौका मिले। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको तरक्की अता फरमाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत कर सकें। कोई पैगाम देना चाहते हैं तो आप सामने कैमरा आपके आप बात कर सकते हैं। हाँ, बस यही है कि जो इन्होंने बात की, मुफ्ती साहब ने बात की और शब्बीर भाई ने बात की है कि डोनेशन और ज़कात, खैरात, सदक़ात दिए जाएँ, ताकि हम अपनी बरादरी के साथ साथ जो दूसरे लोग हैं उनकी भी खिदमत कर सकें। और स्क्रीन पे बेशक नंबर चल रहे होंगे, तो उनसे कांटेक्ट करके जो भी आप देना चाहें वो दे दें। बहुत शुक्रिया आपका। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है छुरियों, कांटों, चमचों, पतीलों, कढ़ाइयों, मसालों और सबसे ज़्यादा मेरे दिल के करीब शेफ असद के साथ उस सेगमेंट में जिसका नाम है इफ्तार मज़ेदार। कराची हो, लाहौर हो, पिशावर हो, कोयटा हो, रावलपिंडी हो, इस्लामाबाद हो, चीचा वतनी हो या साहेवाल हो,
सरगोदा हो या फैसलाबाद, हैदराबाद हो या मीरपुर खास, नवाबशाह हो कि बन्नू, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इफ्तार का वक्त हो और हमारे पास चना चाट ना हो, फ्रूट चाट ना हो। तो आज हमारे शेफ असद आपकी पुरजोर फरमाइश पे बनाने जा रहे हैं फ्रूट चाट और फिर साथ ही स्पेशल फ्रूट क्रीम चाट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम आप सबको भी। बल्कि आप ज़्यादा आप कह रहे हैं कि जैसे आपने कहा चना चाट और फ्रूट चाट, तो वो ऐसा है कि हर घर में होती है। हाँ। आज की जो फ्रूट चाट है वो स्पेशल फ्रूट चाट जो है जो हम बना रहे हैं क्रीम चाट, ये तारिक रोड की यहाँ पे बहुत फेमस है कराची में और बहुत सारी और जगहों की भी है और इतनी सिंपल रेसिपी है कि आप जब देखेंगे सीखेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो बहुत सिंपल है और इंतहाई मज़ेदार। अच्छा, इसी आपकी तरह तो वैसे हर डिश ही मज़ेदार होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, दिल से बनाते हैं ना। हाँ, दिल से बनाते हैं और ये चटपटी चीज़ें तो माशाल्लाह क्या बात। बिल्कुल। अच्छा, जब हम आते हैं ना तो तैयारी के वक्त ही खुशबू शुरू हो जाती है और जब हम चले जाते हैं तो मगरिब की नमाज तक खुशबू बरकरार रहती है। माशाल्लाह जी। तो अब यहाँ पे ये है कि जो हम क्रीम चाट बनाएंगे उसमें जैसे अगर हम बात करें पंजाब की, तो उसी क्रीम चाट में वहाँ नट्स डाल दिए जाते हैं, अच्छा। मुरब्बे डाल दिए जाते हैं, तो वो उसको और रिच हो जाता वाह, है। वाह। वहाँ पर बेसिकली जो चाट का कॉन्सेप्ट है वो शादियों में भी है। जैसे शादी वगैरह में जब खाना होता है तो मीठे के साथ वहाँ चाट भी रखी जाती है अक्सर ओकेजनली। माशाल्लाह। तो चाट बनेगी और उसके साथ एक फ्रूट चाट जो नॉर्मल घरों में बनती है, उसमें ये होता है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी हमारी जो चाट है वो बाज़ार जैसी रसीली नहीं होती या उसका टेक्सचर वैसा नहीं आता, तो उसका क्या है। तो आज हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और आज जो है ग्लैम गैस का जो स्टोव है उसको हमने छुट्टी दी है, आज इसको ज़रा रेस्ट करने देते हैं ताकि हमारी दोनों जो चीज़ें हैं वो नॉन फायर मतलब उसमें काम नहीं, आग की ज़रूरत नहीं, ठीक है, तो उसको हम वैसे ही बनाएंगे। लेकिन जिक्र ज़रूर करेंगे ग्लैम गैस का शुक्रिया, बिल्कुल, जो हमारे साथ ताउन ये कर रहे हैं कि पूरा सेट इन्होंने यहाँ पे सजाया है और इसी पे हमारा ज़्यादा काम पूरा माह रमज़ान में होता है। साथ ही SAC सेक, इनका शुक्रिया, इनकी प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर और साथ ही NX का शुक्रिया, उनके जूसर ब्लेंडर्स और बाकी चॉपर्स वगैरह और उनकी जो होम अप्लाइंसेस हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। ये करम फरमा है जो हमारे लिए भेजते हैं और साथ ही क्लासिक का शुक्रिया जो कढ़ाई और दीगर चीज़ें हमारे लिए भेजते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे स्पॉन्सर्स आप सबको सलाम और आप सबसे गुजारिश कि अपनी दुआ में इन सबको याद रखें। बनने जा रहा है फ्रूट चाट, स्पेशल फ्रूट क्रीम चाट, साथ साथ चल रहा है दुबई में जी न्यूजीलैंड और भारत का फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का, जिसको हमारे पाकिस्तानी हाथ मल के मुंह छुपा के कह रहे हैं पाकिस्तान और भारत का चल रहा है। इस वक्त न्यूजीलैंड पाकिस्तान हो गया और न्यूजीलैंड के लिए दुआएं हो रही हैं कि न्यूजीलैंड जीत जाए, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि भारत हार जाए, लेकिन ये खेल है भाई, जो अच्छा खेलता है उसकी तारीफ उसकी, करनी चाहिए। हाँ, जो अच्छा खेलता है वो अच्छा जीतना तमाशाई चाहिए। और अच्छा व्यूअर वो है जो विराट कोहली सेंचुरी मारे तो भी तालियां बजाए, बाबर आजम सेंचुरी मारे तो भी तालियां बजाए। खेल से मोहब्बत होनी चाहिए, खेल से प्यार। हाँ, अपने जज्बात होते हैं, हमारी टीम अगर बुरा खेलती है तो जी तो बहुत चाहता है कि हम फ्रूट चाट मतलब कुछ और जो है ना फेंकना शुरू कर दें उनके ऊपर, लेकिन बहरहाल सब्र तहम्मुल, खेल खेल है, इसको अना का मसला ना बनाए। दुख होता है तो उसका इजहार के और तरीके हैं। तो इस वक्त न्यूजीलैंड के 4 खिलाड़ी आउट है, 160 के करीब रन्स थे मैं जब ब्रेक से वापस आ रहा था, 5 आउट हो गए। अच्छा जी, 160 में 5 है और 37-38 ओवर हो गए, 12 ओवर में देखते हैं वो कितने बनाते हैं। लोग कहते हैं 280 बन के तो बेहतर होगा, लेकिन क्योंकि ओवर के हिसाब से देखा जाए तो लग तो यही रहा है कि इतने तो हो ही जाएंगे, हो जाएंगे। चलें, अब आप क्या कर रहे हैं? अच्छा जी, आप फ्रूट चाट, हाँ, पहले हम फ्रूट चाट बना रहे हैं। अच्छा, फ्रूट चाट में पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो कटिंग है वो आप ये देख लें कि थोड़े हमने छोटे छोटे से इसके चंक्स करने हैं, ठीक है, बारीक चंक्स करने हैं, ये देखें इस तरह से, ठीक है, बारीक बारीक पतले पतले हमने इसके चंक्स करने हैं, बहुत मोटे हमने नहीं करने, क्योंकि जो बाज़ार की होती है जो आप लोग पूछ रहे होते हैं तो वो उसमें क्या होता है, फ्रूट चाट में स्पेशली जो इसकी चॉपिंग है, जो कटिंग है, वो बिल्कुल बारीक हमने करनी है। अच्छा, बहुत ज़्यादा भी छोटे फिर उसको जूसी टाइप का बना देते हैं। जी बिल्कुल, दरमियाना सब बेहतर है। जो क्रीम चाट है उसमें हम मोटे करते हैं, अच्छा, और जो फ्रूट चाट है जो नॉर्मल हम बनाते हैं उसमें इसको थोड़ा पतला रखते हैं, ठीक है। अब इसी तरह जो है इसमें अब फ्रूट चाट में आपकी चॉइस है, आप इसमें सेब ले लें, चीकू ले लें, केला ले लें, जो आपके अवेलेबल हैं फ्रूट्स जो आजकल मौसम में हैं, ठीक है, वो फ्रूट्स हम इसमें ऐड करते हैं। आपका अपना पसंदीदा या आपके अपने पसंदीदा 4-5 कौन से फ्रूट्स हैं जो फ्रूट चाट के लिए आप समझते हैं कि ये ज़रूरी है? फ्रूट चाट में बेहतरीन जो है जैसे खरबूजा हो गया, खरबूजे के साथ सेब डाल देंगे, सेब के साथ चीकू डाल दें, और अगर जो है बहुत सारे लोग इसमें जो है अब आजकल तो सीज़न नहीं है अंगूर का, अंगूर बहुत अच्छे लगते हैं इसमें। अच्छा। फ्रूट चाट में अनार
अगर है स्ट्रॉबेरी वगैरह नहीं देखा है। स्ट्रॉबेरी भी डाल सकते हैं, चेरी वेरी लेकिन ये सब नहीं स्ट्रॉबेरी देखा। वो बेसिकली क्या होता है कि स्ट्रॉबेरी का जो फ्लेवर है अपना स्ट्रॉन्ग ज़रा खट्टा होता है, तो वो आप डाल सकते हैं बिल्कुल। अमरूद नहीं हम डालते, अच्छा। क्योंकि अमरूद का अपना फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या हावी करता हो है, जाता है। सब पे ओवरकम कर लेता है, और वो सारा के फिर उससे बेहतर ये है कि आप कचालू बना लें, यानी कि अमरूद की खाली जो चाट बनती है जिसको कचालू कहते हैं, आप वो बना लें। अमरूद की बनाना तो लाजमी है, बनाना तो आप इसमें ज़रूर डालें, क्योंकि ये फ्रूट्स ऐसे हैं ना कि जैसे चीकू है, इसकी खुशबू जायका बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ये दूसरे फलों के साथ मिलके अपना फ्लेवर उसका अलग ही रहता है। इसी तरह केला है, सेब है, तो ये सारी चीज़ें आप डालेंगे। और फ्रूट चाट में सिंपल जो आप कह लें कि ज़्यादा टाइम टेकिंग जो चीज़ है वो यही है कि इसको आपकी जो कटिंग है वो आपकी ज़रा टाइम लेती है। सेब भी कितनी अच्छी नेमत है बिल्कुल। कि पाकिस्तान में सिर्फ मुख्तलिफ अक़साम के सेब जो है वो बहुत मिलते हैं। जैसे एक ये सेब है जो नॉर्मल है, जिसमें आपको येलो के साथ साथ रेडिश टच भी नज़र आता है। अच्छा, कुछ हमारे यहाँ सेब है जो बिल्कुल येलो हैं, जो जूसेस में ज़्यादा इस्तेमाल है। कुछ हमारे यहाँ बिल्कुल रेड है, और वो ज़बरदस्त तरीके से चमक के साथ जब रखे जाते हैं, आजकल बस स्टॉप पे भी सजाए जाते हैं, तो जब दूर से लाइट पड़ती है गाड़ी की तो और ज़्यादा चमक जाते हैं। बस ये ख्याल रखें कि चमकाने वाले ने उससे अपनी शलवार से ना चमकाया हो, और अगर चमकाया तो घर जाके फिर आपने इसको धो लेना है। बल्कि सारे फ्रूट्स जो धोना तो लाज़िम है, उनको धोना लाजिम है, क्योंकि वायरस का ज़्यादा खदशा होता है। तो सेब के मामले पर पाकिस्तान खुद कफील भी है, और पाकिस्तान में काफ़ी अक़साम के, और फिर पाकिस्तान की सरहद से जो मुत्तसिल है ईरान और अफ़गानिस्तान, इनमें भी, और पाकिस्तान का एक अप कंट्री यानी गिलगित, और इस तरफ भी मतलब नायाब किस्म के महंगे सेब जो है वो एप्पल पाकिस्तान में पाए जाते हैं। जी, और इस लिहाज से हम बहुत हम कह लें कि खुश नसीब हैं, क्योंकि हमारे यहाँ फ्रूट वाक़ई मकदार में है भी और सस्ता भी है, क्योंकि अगर बाहर कंट्री में अगर हम देखें तो बहुत एक्सपेंसिव है फ्रूट्स। और यहाँ पर अब सेब जो है इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह से बारीक बारीक इसको हम पीस चॉप, कटिंग बड़ी ज़बरदस्त हो रही है, देखिए। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमने करना है। अच्छा, सेब फ्रूट चाट के लिए रेड वाला ले लें, ठीक है, या फिर थोड़ा सा येलोइश जो है, बिल्कुल जो ग्रीन होता है वो आपने नहीं लेना, क्योंकि ग्रीन वाला अमूमन हम जूसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो टेनिस बॉल वाला कलर होता है ना, वो नहीं लेना, या फिर हम उसको कुकिंग में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ों में सेब को जो हम डाल के बनाते हैं, जैसे एप्पल पाई बन गया और इस तरह की जो चीज़ें, उसमें वो सेब यूज़ हो रहा होता है। अच्छा देखिए शेफ असद, इसको जिस तरह काट रहे हैं ना, नॉर्मली हमारे घरों में ऐसे काटते हैं, इसके बारे में बताएं, ये आपका अंगूठा नहीं जख्मी कर देता? नहीं, बिल्कुल, हाँ, वो जो लेडीज़ काटती हैं, आप अगर देखें तो लेडीज़ का ये अंगूठा बिल्कुल वो हुआ होता है, कट लगे हुए होते हैं, वो इसलिए ज़्यादा अच्छा ये है कि चॉपिंग बोर्ड पे आप करें, ठीक है, तो चॉपिंग बोर्ड में आसानी भी हो जाती है और टाइम आपका सेव हो जाता है। वाह वाह, बहुत आपका टाइम जो है वो सेव हो जाता है, जल्दी काम हो जाता है, बजाय इसके कि वो एक एक हम हाथ से काटें, ठीक है। अच्छा, फ्रूट चाट और स्पेशली ये जो क्रीम फ्रूट चाट है जी, ये एक ऐसी डिश है जो अनप्रेडिक्टेबल है कि खाने वाला कितने खा लेगा। हाँ बिल्कुल, अच्छी बनी हुई हो, हाँ, बैलेंस हो, कुछ नहीं पता भाई, ये अगर जिसको अच्छा लगने लगे ना, वो मैच देख रहा है या टीवी देख रहा है, या वैसे ही कहीं से सफ़र से आया है, तो हम समझे कि जैसे घर में ख़वातीन सालन चावल बनाती हैं ना, तो उनको अंदाज़ा होता है कि 5 लोगों के लिए कितना बनाना है। फ्रूट चाट अनप्रेडिक्टेबल है, खा लिया तो फिर सारा ही खा लिया एक ही बंदे ने। चलें जी, सारे हमारे पास फ्रूट्स तकरीबन हो गए हैं रेडी, और अब इसमें हम केले डालते हैं, और फिर उसके बाद हम इसमें जो स्पाइसेस हैं वो डालेंगे, और उसके बाद जो मेन इसकी ट्रिक है कि किस तरह से आपने इसको जूसी करना है। और एक तो ट्रिक मैंने आपको बता दी कि आपने इसको कटिंग जो है वो थोड़ी फाइन करनी है। आप देखें बनाना की कटिंग, ठीक है, बनाना भी हम इसमें बारीक कट करेंगे, ये देखिए, ठीक है जी, ये देखिए इस तरह से बारीक बारीक आपने बनाना कट करना है। वाह वाह वाह, पहिए गिर रहे हैं, पहिए, बस इस मोटे नहीं करने आपने, जितने आपने इसको, बहुत सारे घरों में जो फ्रूट चाट बनाई जाती है वो थोड़ी मोटी कटी हुई होती है, और वो फिर फ्रूट चाट जो है वो फ्रूट चाट कम, वो सैलेड ज़्यादा लग रही होती है। तो सारी चीज़ों में फ़र्क है, कटिंग का फ़र्क है। जब हम फ्रूट सलाद की बात करते हैं तो उसमें जो कटिंग होती है वो मोटी होती है, बड़ी होती है, क्योंकि उसके पीसेस जो हैं वो सिंपल उसी तरह से हम उसको सर्व करते हैं। अच्छा असद भाई, गुफ्तगू भी हम साथ साथ करते हैं कि आमतौर पर ये ख्याल है कि लजीज खाना जो है जी वो 5 स्टार होटलों में नहीं मिलता, क्या ये बात सही है? नहीं, इसकी क्या वजह है? कहते हैं लेकिन फ्रूट चाट और ये जो चीज़ें सैलेड वगैरह ये 5 स्टार होटल में बहुत कमाल की मिलती है।
نہیں اس کا یہ میں نہیں سمجھتا. اصل میں ریسپی کی بات ہوتی ہے. ہر ریسٹورنٹ کی, ہر ہوٹل کی اپنی ریسپیز ہوتی ہیں, اور 5 اسٹار ہوٹل میں بلکہ یہ ساری چیزیں زیادہ اچھی ملتی ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ بیلنس ہوتی ہیں. اب ہمیں اس لیے نہیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں اسپائسی کھانے کا دل جیسے بریانی ہے, ہاں, تو وہ اسپائسی جو ہے نا وہ وہاں پر آپ کو چیز ملے گی جو بیلنس ہے, اور ہم مانگتے ہیں کہ ہمیں ذرا اسپائسی چاہیے ہوتی ہے. یا اس لیے ایسے کہ وہاں فورینرز وغیرہ سارے آتے ہیں, یہ اس میں کوئی بھی ہو, لیکن ہم کیا ہوتا ہے اس میں ہر چیز بیلنس ہم نے رکھنی ہوتی ہے. ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم مرچ زیادہ کر دیں یا مسالہ زیادہ کر دیں. اچھا جی, اب ہم نے کیا کرنا ہے, فروٹ چاٹ ہم نے کٹ کر لی ہے. اب اس کے اوپر ہم نے ڈالنی ہے چینی. ٹھیک ہے, یہ ہم نے چینی کو اسپرنکل اس طرح سے فروٹ چاٹ پہ کرنا ہے. فروٹ چاٹ کے اوپر ہم نے چینی ڈال دی ہے. چینی کے ساتھ ہی اب ہم ڈال دیں گے اس پر اسپائسز. اچھا, اسپائسز بھی ڈالیں گے جی, اور اسپائسز میں فروٹ چاٹ میں میں ڈالوں گا پسی ہوئی یہ لال مرچ. ٹھیک ہے, یہ ہم نے ڈال دی. پسی ہوئی لال مرچ کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے اس میں چاٹ مسالہ. ٹھیک ہے, یہ تو ضروری ہے. اور چاٹ مسالے کے ساتھ جو ہے ہم نے اس میں ڈالنا ہے ہلکا سا سالٹ. ٹھیک ہے, چینی, چاٹ مسالہ, پسی ہوئی لال مرچ اور نمک ہلکا سا ڈال دیا. اس کے بعد اسپائسز ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گئے, اور ساتھ ہی اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ لیمن جوس. ٹھیک ہے, یہ ہم نے لیمن جوس ڈال دیا. لیمن جوس کے ساتھ اگر آپ کے پاس فریش کینو ہیں آپ کے پاس سیزن میں, تو آپ فریش کینو کا جوس ڈال دیجئے, یا پھر جو بھی پاؤڈر فارم میں آپ کے پاس اورنج جوس ہے وہ آپ لے لیں, یا پیکٹ کے اورنج جوس لے لیں, اور اس میں ہم نے اس میں ایڈ کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا, اب گھر میں آپ کیا کیجیے گا, اس کو اس طرح سے سارا مسالہ ڈال کے 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں, تاکہ چینی اپنا پانی چھوڑ دے گی اور سارا مسالہ اس میں اچھے سے مکس ہو جائے گا. لیکن ہم کیا کریں گے, ہم اس کو مکس کر دیں گے کیونکہ ہمارے پاس ذرا ٹائم شارٹ ہوتا ہے, ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, تو اس وجہ سے ہم اس کو مکس اپ کر دیں گے. یہ دیکھیے اس طرح سے اب آپ نے اس کو مکس کرنا ہے, اور ہر فروٹ پہ آپ کا ہر اسپائس لگا ہونا چاہیے. یہ دیکھیں جوسی ہے, اور کٹنگ کی وجہ سے اس کا لک جو ہے بہترین سا آ گیا. اور فروٹ چاٹ میں جیسے میں نے بتایا, سارا جو ٹائم کا جو زیادہ وقت جو درکار ہوتا ہے وہ فروٹس کی کٹنگ کا ہوتا ہے. اور اسی طرح کریم چاٹ جو ہے اس کی کٹنگ آپ دیکھیں گے, ابھی میں آپ کو بتاؤں گا, اس میں ہم نے کٹنگ جو فروٹ کی ہے وہ کافی ذرا موٹی ہم رکھیں گے. اس کی بھی آپ نے کٹنگ بہت متوازن کی ہے, دیکھیں جی, کتنا اچھا ایک ایک چیز نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو اس میں یہ آپ دیکھیں, کھچڑی بنا دیتے ہیں, ہاں وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. فروٹ کی شکل جو شیپ ہے وہ نظر آنی چاہیے. دیکھیں, یہ دیکھیں جی, بالکل آپ نے دیکھا نا کہ وہ جو مکس ہو جاتا ہے نا, ایسا نہیں ہے. اچھا, ابھی جب ہم ابھی سیکنڈ ریسپی کی طرف چلیں گے, اس کے بعد اس کو ریسٹ تھوڑا سا مل جائے گا, پھر اس کی شیپ اور چینج ہو جائے گی. اچھا, بالکل, جتنا اس کو ابھی ذرا ریسٹ دے دیں گے, اس کو اب ہم ذرا آگے کر دیتے ہیں اور آ جاتے ہیں ہم اپنی سیکنڈ ریسپی کی طرف. اسپیشل فروٹ کریم چاٹ. کریم چاٹ, بالکل. اور یہ بہت فیمس ہے جہاں کی میں بنا رہا ہوں. یہ اسپیشلی طارق روڈ پہ ایک سگنل کے پاس یہ کھڑے ہوتے ہیں, اور ان کا نرسری ہاں نرسری پہ بھی کراچی کی بات ہو رہی ہے, اور نرسری کی ہاں. اچھا, اس میں ایک چیز اور ہے, اس میں یہ کہ جب کریم اسپیشل کریم چاٹ کی ہم بات کریں تو اس میں ہمیں کریم چاہیے. اچھا, جب ہم کریم کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس آج کل کریم جو آ رہی ہے وہ ایسی کمپنیز کی بھی آ رہی ہیں جو وائٹنرز بناتے ہیں, جو جیسے وائٹنر دودھ ہے, جیسے میں نام تو نہیں لے سکتا, ان کمپنیز کی کریم نہ لیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہلکی سی ہومک سی کہتے ہیں نا جو آتی ہے, تو کریم آپ وہ لیں گے جو اچھی ہماری برانڈس ہیں, اور آج کل ہمارے پڑوسی ملک کی جو برانڈس ہیں وہ بھی مل جاتی ہیں, ایرانی چیزیں بہت ساری مل رہی ہیں, تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ دیکھیں, اس کو میں نے اتنا بڑے بڑے پیسز میں ہم نے اس کو کنورٹ کرنا ہے. اسی طرح سے چیکو جو ہم لیں گے, اب اس کے لیے ہمیں چیکو تھوڑے سے ہارڈ چاہیے. اچھا, ٹھیک ہے, اس طرح سے تھوڑے سے ہارڈ چیکو ہم لیں گے, اور اس کے بھی ہم نے بیج نکال کے سیڈ لیس کر کے, اور اس کے اس طرح سے دو پیس. لفظ بھی کتنا پیارا ہے, چیکو. چیکو, چھوٹا بچہ جب پیارا پیارا ہوتا ہے اس کے گال پکڑ کے ہم کہتے ہیں واہ میرا چیکو. ہاں بالکل, تو یہ والا چیکو چیکو ہے. اور ویسے بھی چیکو آپ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے جو ہے بڑا ایک ڈفرینٹ اس کو ذائقہ دیا ہے. بچہ ہی کہہ سکتا ہوں.
जब दाल की बात आए चलिए, रमज़ान ट्रांसमिशन में। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, तो ये हमने इस तरह से इसको कट करना है। और अच्छा, इसमें आप जो टिन के फ्रूट्स होते हैं वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब आपके पास फ्रेश सीज़न में फ्रेश फ्रूट्स हैं तो फिर हमें वो ऐसा ज़रूरत नहीं है। टिन के जो होते हैं असद भाई, वो ज़रा सा नरम पानी भी इसमें कुछ होता है। बिल्कुल, वो मज़ा आता है ज़्यादा, प्रोसेस हुए हुए होते हैं हाँ। बेसिकली। और इसके लिए अब हम ले लेते हैं एक अदद बाउल। तो यहाँ से हाँ जी, 180 रन हो गए। कितने? 180 हो गए, लेकिन अब सिर्फ 8 ओवर बाकी हैं। देखें क्या करते हैं न्यूजीलैंड वाले। आज तो हमारे भाई हैं न्यूजीलैंड वाले। तो बस मेरे ख्याल में तो 200 210 पे 5 210 या 20 नहीं सर 240 245 तो हो ही जाएंगे। 270-80 हो जाए तो क्या बात है। अच्छा, वैसे मैं तो अमूमन जो मैच देखता हूँ जी, वो इतनी बॉलों पे इतने जब रन रह जाते हैं ना फिर देखता हूँ। और आज इफ्तार के वक्त सब दुआ करें, या अल्लाह इंडिया हार जाए, या अल्लाह इंडिया हार जाए। अरे अपनी मगफरत की दुआ करो, वालिदैन की मगफरत की दुआ करो, ये चीज़ें चलती रहती हैं। देखो हमारे नाज़रीन भी हमें देख रहे हैं, हो जाएगा जो भी होना होगा, क्या करें, खेल है भाई। बिल्कुल। अच्छा, आप इसमें सेब भी देख रहे हैं, इसमें हमने सेब भी ज़रा बड़े काट के डाल रहे हैं, छोटे हमने नहीं डालने, इस तरह से बड़े पीसेस में आपने डालना है, क्योंकि इसको हमने जो फ्रूट चाट है उसकी कटिंग में और इसकी कटिंग में यही फ़र्क है कि दोनों में फ्रूट्स देखें बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में कट। जिस पर आप काट रहे हैं इसके क्या कहते हैं? ये चॉपिंग बोर्ड है। चॉपिंग बोर्ड। एक अरसे पहले तक चॉपिंग बोर्ड सिर्फ प्रोफेशनल शेफ ही इस्तेमाल करते थे, अब माशाल्लाह हर घर में रिवाज बन गया है या तरीका बन इसमें भी मैं बताऊं कि प्रोफेशनली जो हम रेस्टोरेंट्स में, ये होटल में 5 स्टार होटल में यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पर जो चॉपिंग बोर्ड है हर कैटेगरी का डिफरेंट कलर में। अच्छा। मीट का जो चॉपिंग बोर्ड जिस पे हम मीट कट करते हैं वो रेड होता है। अच्छा। जिस पे हम वेजिटेबल कट करते हैं वो ग्रीन होता है। अच्छा। जी हाँ। इसी तरह उसके अलावा बहुत सारे और कलर्स हैं जो हम चिकन के लिए अलग यूज़ करते हैं और फिश के लिए अलग। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उन हर चीज़ का अपना एक टेक्सचर, उसकी स्मेल है। और अगर जैसे आपने फ़िश कट कर ली, फ़िश कट करने के बाद आप कुछ भी कर लेंगे तो फ़िश की जो स्मेल है उसमें रहेगी। हाँ, पता चला सेब खा रहे हैं तो यूँ लग रहा है कि डांगरा सेब खा रहे हैं। और पता चला पापलेट सेब खा रहे हैं। फ्रूट्स के लिए अमूमन हम वाइट यूज़ कर रहे होते हैं रेस्टोरेंट होटल में। ठीक। अच्छा जी, अब ये हो गया। उसके बाद जो है ये भी हम डाल देते हैं। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप नट्स डालना चाहें तो आप इसमें किशमिश डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं, उसके अलावा बादाम, चिलगोज़ा मत डालिएगा, उसके देखने के 5000 हाँ, वो आप 3-4 ऊपर से रख दें 3-4 बरकत के लिए। हाँ, बरकत के लिए 3-4। वाह वाह। अब आ जाते हैं हम केलों की जानिब, तो केले डालते हैं, केला शरीफ। जब हम जाएंगे ना ब्रेक की जानिब, तो इसके बाद आप थोड़ा मैच देख लीजिएगा, हेडलाइन देख लीजिएगा। बस ये हमारी रेसिपी तैयार है और मैं फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। अच्छा, तो अभी हाँ चलें। आज 3 काम मिनट हमारा ज़रा, अच्छा 3 मिनट में मेरे ख्याल में हो जाएगा। 2 मिनट है बस ये हमने 1 मिनट में कटिंग कट ऑफ किया। बनाना। बस इसमें हमने क्या करना है, सिर्फ मिक्सिंग करनी है। तो मिक्सिंग जो है इसमें आपको मैं बता देता हूँ। क्रीम हमने लेनी है, ठीक है। ठीक है। और क्रीम में हमने ऐड करना है जनाब, चलें जी, ये क्रीम आ गई। क्रीम आ गई, ठीक है। हमने नॉर्मल क्रीम ली है। अब इसमें हमने डालना है पिसी हुई चीनी। सही। याद रखिएगा, पिसी हुई चीनी डालिएगा, साबुत चीनी नहीं डालिएगा, नहीं तो वो फिर ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा। सही। पिसी हुई चीनी डाल दी। पिसी हुई चीनी के साथ हमने इसमें डालना है तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब दालचीनी का पाउडर। वाह वाह वाह, इसकी बड़ी ठीक है। खुशबू आ जाती है। ये हमने डाल दिया। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। और इसको हम ज़रा साफ़ कर लें। ये देखें, ठीक है। चीनी को और क्रीम को अच्छे से आपने मिक्स करना है। ओप्स, चीनी, दालचीनी, क्रीम, चीनी, क्रीम। अच्छा, अब ये आप देख रहे हैं हमारे पास क्रीम थोड़ी गाढ़ी है। जैसे जैसे इसमें चीनी मिक्स होगी, अपना पानी छोड़ेगी, हमारी क्रीम बिल्कुल रनी थोड़ी सी हो जाएगी। इसमें कुछ भी नहीं डालना है, सिंपल हमने क्रीम को अच्छे से मिक्स किया। कोई मसला नहीं, अगर लेना है ब्रेक तो फिर हम ले लेते हैं। अच्छा। और ये क्रीम मैंने ली है 175 लीटर ml। उसके बाद हमने उसमें पिसी हुई चीनी डाली, ठीक है। उसके साथ हमने इसमें डाल दिया सिनेमन पाउडर, यानी कि दालचीनी का पाउडर। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और आप ये देखें इसके ये कंसिस्टेंसी आ गई, ठीक है।
اب ہم نے کیا کرنا ہے, اس کریم کو ہم ڈال دیں گے ساری کی ساری اپنے فروٹس میں. اور اسکرین پر جی آپ ریسپی کارڈ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنی مقدار میں ہم نے فروٹس لیا ہے, اور اس کے ساتھ پھر ہم نے یہ ساری چیزیں کتنی ہم نے یوز کی ہیں. اچھا, دوبارہ دیکھنا ہو تو 5 نیوز کے فیس بک پیج اور یوٹیوب پیج پر بھی ہمارا افطار مزیدار کا پورا یہ سیگمنٹ آ جاتا ہے اور آپ آرام سے اس کو بار بار دیکھ سکتے ہیں. چلیں اب اس کو ہم نے مکس کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارے پاس یہ کریمی اسپیشل کریم فروٹ چاٹ تیار ہے. اور جیسے میں نے بتایا کہ پنجاب سائٹ پر اس میں ہم نٹس ڈال دیتے ہیں, مربے بھی ڈال دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں اخروٹ بہت اچھا لگتا ہے, کشمش بہت اچھی لگتی ہے. تو اب وہ آپ کی چوائس ہے, اگر آپ وہ والی بنانا چاہیں آپ وہ والی بھی بنا سکتے ہیں, ہیلدی بھی ہو جائے گی. اچھا ایک چیز جیسے ابھی آپ پوچھ رہے تھے نا بریک میں کہ ہمارے پاس کریم کا جو کتنا ہم نے یوز کرنا ہے, تو جیسے آپ دیکھیں کہ میرے پاس آلموسٹ جو فروٹس ہے وہ 3 پاؤ کے قریب ہے, 3 پاؤ کے قریب ہے, تو اس میں 1 پیکٹ کریم کا زیادہ ہے. آپ 2 پیکٹ ڈال دیں گے تو پھر زیادہ ہو جائے گا, کریم ہو جائے گی. تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ بیلنس جو ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے, بہت ضروری ہے. اور یہ ہمارے پاس چلیں جی فروٹ اسپیشل فروٹ کریم چاٹ ہمارے پاس ہو گئی ہے ریڈی. اور ہم نے جو فروٹ چاٹ بنائی ہے اس کو بھی ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں, وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ اس کا ٹیکسچر کیسا آیا ہے. کیا بات ہے. چلیں, اور اس میں جو دالچینی کی جو ایک فلیور ہے وہ بہت مزیدار آتا ہے. چلیے جی, تو یہ ہمارے پاس ہو گئی ریڈی. اور اب یہ آپ کو میں دکھا دوں, یہ دیکھیں جو ہمارے پاس فروٹ چاٹ ہم نے بنایا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں گلیس آ گیا ہے, شائن آ گئی ہے, اور جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ مکس اپ نہیں ہوتی ہے, تو یہ دیکھیں کتنی زبردست مکس اپ ہے, منہ میں پانی آ رہا ہے, مکس اپ بھی ہے اور پھر فروٹس الگ الگ بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ فروٹ جو ہے وہ بالکل گھل گئے ہیں, میش ہو گئے ہیں, ایسا نہیں ہے. اور یہ اچھا اس میں فروٹ چاٹ میں آپ وائٹ سفید والے چنے جو ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں, وہ بھی بہت مزے کے لگتے ہیں اس میں فروٹ چاٹ میں, لیکن بہت سارے لوگ نہیں پسند کرتے, وہ کہتے ہیں کہ چاٹ میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے, تو آپ کی چوائس ہے. تو چلیں جی الحمدللہ آج کی دونوں ریسپیز ہمارے پاس کمپلیٹ ہے. بہت شکریہ. اور فروٹ چاٹ میں بہت سارے لوگ جو ہے کھجور بھی ڈالتے ہیں, آپ کی چوائس ہے, آپ اس میں ڈالنا چاہیں ڈال لیجئے, لیکن جو ایکچوئل ریسپی ہے اس میں ہم بس یہ فروٹس کے ساتھ اس کو بناتے ہیں. تو مجھے امید ہے جب آپ بنائیں گے تو آپ کو پسند آئے گا. خوش آمدید, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, خاص موضوع ہوتا ہے, کوشش کرتے ہیں مختصر وقت میں اس موضوع کا احاطہ کریں. سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم. حقوق والدین. والدین کے حقوق بہت اہم موضوع ہے. میں نے 2-3 دن اس پر بات بھی کی اپنے انٹروز میں, باقی جگہوں پہ آپ نے فیس بک پہ دیکھا ہوگا اور یوٹیوب پہ کہ کافی وائرل ہوئے وہ کلپس. بہت اہم معاملہ ہے اور ہم اس سے کہیں کہ یہ حساس بھی ہے, تو اس لیے جو ہے وہ غلط نہ ہوگا کہ آج کل والدین کے حقوق کے بارے میں یا ان کے معاملات پر ہم سیریس نہیں لیتے. حالانکہ جن کے والدین حیات ہیں وہ بڑے خوش قسمت ہیں کہ ان کے والدین ان کے سامنے موجود ہیں. یہ ان سے پوچھے جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے کہ کمی کیسے محسوس ہوتی ہے, اور ان کے حقوق نہ ادا کرنے کی وجہ سے اب دوبارہ وقت پلٹ کر نہیں آ سکتا کہ پھر والدین دنیا میں آ جائیں, اور اگر حقوق پہلے ادا نہیں کیے تو اب کر دیں. لہٰذا حقوق کے والدین ایک اہم سبجیکٹ ہے. مفتی غلام دستگیر صاحب آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم موجود ہیں. السلام علیکم صاحب. بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. ان کے ساتھ موجود ہے بہت ہی ہم سے محبت اور شفقت کرتے ہیں ڈاکٹر جواد حیدر ہاشمی صاحب, آپ کا بھی شکریہ, آپ تشریف لائے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. کتنی زیادہ اہمیت ہے والدین کے حقوق کے حوالے سے, اسپیشلی ہمارے اطراف باقی جو لوگ رہتے ہیں ان کے حقوق کے مقابلے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی اہم موضوع ہے والدین کے حقوق اور والدین کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے, اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. دیکھیں اس کی اہمیت کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے. اگر ہم قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت کے فرامین کو اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے توحید کے بیان کے بعد والدین کے حقوق ادا کرنے کا, والدین کے اوپر احسان کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ رب العزت کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, توحید کے بیان کے فوراً بعد ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کر لو. اور یہ صرف ایک آیت کریمہ میں نہیں, کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے
توحید کے بیان کے فوراً بعد جو ہے والدین کے اوپر احسان کا حکم دیا. جیسے بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. بنی اسرائیل کو بھی یہی حکم تھا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, صرف اسی کی عبادت کر لیں, اور پھر والدین کے اوپر احسان کرنے کا حکم ہے. یعنی توحید کے بیان کے بعد والدین کے اوپر احسان کرنے کا یہاں پر حکم. اچھا, اسی طرح اگر آپ ایک اور آیت کریمہ میں دیکھیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کریں اور اپنے والدین کے اوپر احسان کر لیں. دیکھیں قرآن کریم کے اندر یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ اسلامی تعلیمات میں جہاں ایمانیات کے حوالے سے, باقی فرائض کے حوالے سے جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت, اللہ رب العزت کی توحید ہے. توحید سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے. توحید کے بعد اللہ تعالیٰ حکم کے اعتبار سے بندوں کو جو چیز سمجھا رہا ہے یہاں پر وہ کیا ہے, والدین کے اوپر احسان ہے. تو اسی سے ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ احسان کا برتاؤ کریں. کیونکہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہمیں خلق فرمایا تو اس خلقت کا واسطہ ہمارا والدین قرار پایا. ٹھیک ہے, والدین کے ذریعے ہم اس دنیا کے اندر آئے. والدین اگر ہیں تو انہی کی وجہ سے آج ہم موجود ہیں. والدین اگر خدا نخواستہ نہ ہوتے تو ہمارا وجود بھی نہ ہوتا. ہمارا وجود ان کے مرہون منت ہے. ہمارا اس دنیا میں آنا اور اس کے بعد ہمارا اس دنیا میں پلنا بڑھنا, ہمارا نشو و نما پانا. آج ہم اگر بڑے ہو گئے تو والدین نے ہماری تربیت کی, والدین نے ہماری کفالت کی, تبھی تو پلے بڑے اور آج اس منزل پر پہنچ گئے. تو لہٰذا والدین کے جو حقوق ہیں اولاد کے اوپر وہ بہت ہی زیادہ ہیں. اس حوالے سے جو فرمایا گیا ہے کہ احسان کر لیں ان کے ساتھ, بار بار احسان کا حکم آیا نا. احسان کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو روایت میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ احسان ان کے ساتھ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر لیں. ایک یہ, اور اگر وہ کوئی چیز مانگے تو ان کا جو ڈیمانڈ ہے وہ پورا کر لیں, چاہے اس کی آپ کو ضرورت ہی کیوں نہ ہو. والدین جب مانگ رہے ہیں تو آپ کو ضرورت ہی کیوں نہ ہو, آپ والدین کے ڈیمانڈ کے اوپر ان کو عطا کر دیں. اس حوالے سے جو ہے ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھنا یہ اولاد کے فرائض میں شامل ہے. کیونکہ ان کی ضروریات مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں, اور جو انسان کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے ظاہر ہے والدین کو پھر نگہداری کی اور ان کی دیکھ بھال کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے. قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے نا کہ جہاں پر یہ فرمایا کہ جب آپ چھوٹے تھے تو اس وقت انہوں نے آپ کا خیال رکھا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. ٹھیک ہے کہ اگر وہ بڑھاپے کی منزل تک پہنچ جائے ان دونوں میں سے ایک یا دونوں, تو اس وقت ان کے سامنے اف تک نہ کہنا اور ان کو جھڑکنا نہیں. جھڑکنا کہتے ہیں مثلا ہاتھ کے اشارے سے جو ہے آپ ناگواری کا اظہار کریں, جھڑکنا تک نہیں. اور ان کے ساتھ جب بات کر لیں تو قول کریم کے ساتھ بات کر لیں, اچھے انداز میں آپ ان کے ساتھ بات کر لیں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. پھر اپنے احترام کا پر ان کے سامنے بچھا کر رکھ لیں. یعنی اس حد تک ان کا احترام کرنے کا اللہ رب العزت نے یہاں پر حکم دیا. تو ظاہر ہے ان کی عمر جب بڑھتی چلی جاتی ہے تو زیادہ انسان کا مزاج بھی جو ہے تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے نا. جب تک وہ جوان ہے ظاہر ہے اس وقت تک تو بچے اف کیا کہیں گے, اف اگر کہیں تو پھر بچوں کی شامت آ جائے. لیکن جب ان کی عمر بڑھ جاتی ہے, بچے جوان ہو جاتے ہیں, تو پھر ظاہر ہے ایسا مرحلہ آ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس عمر کے حصے کے حوالے سے خصوصی طور پر فرمایا کہ اس وقت اف تک نہ کہنا. اف کے بارے میں روایات کے اندر ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر لفظ اف مراد ہے. اف یعنی وہ کم ترین ناگواری کا اظہار کہ جو ایک بندہ دوسرے کے سامنے کر سکتا ہے. یعنی ایک کم ترین لفظ جو آپ کے ناگواری کو ظاہر کر دے وہ بھی کہنے کی اجازت جو ہے والدین کے سامنے نہیں ہے. جائے کہ ان کے سامنے بلند آواز سے بات کر لیں, ان کی بے حرمتی کر لیں, ان کی بے احترامی کر لیں, یا ان کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آ لیں, اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے. بلکہ مکمل طور پر کریمانہ انداز میں ان کا خیال رکھنا یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے. اگر وہ خدا نخواستہ بیمار ہیں تو ان کے لیے وقت وقت پر جا کر جو ہے ان کی دوائیوں کا اہتمام کر لینا, ڈاکٹر کے سامنے ان کے چیک اپ کر لینا, یہ سارے ان کے فکر میں انسان جو ہے وہ رہے. ٹھیک ہے, ان کے ذریعے ہم آج یہ ساری نعمتیں حاصل کر رہے ہیں, اور انہی کی وجہ سے انہوں نے ہماری خاطر کتنی زحمتیں برداشت کی. تو جب ہم جوان ہو گئے, ہم بڑے ہو گئے, تو ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں,
اور یہ ایسا اگر کریں گے تو اللہ رب العزت انشاءاللہ ہمارے اوپر رحمت فرمائے گا. کیا بات ہے. اچھا مفتی صاحب احادیث میں بھی بہت کچھ آیا والدین کے حوالے سے, واقعات بھی ذکر کیے, سرکار کی روایات بھی موجود ہیں, اس حوالے سے ذرا کچھ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے والدین کا جو شجر عطا کیا نا اولاد کو, ایک تلخ حقیقت بتاؤں آپ کو, تلخ حقیقت, بدقسمتی, یعنی یہ میں اگر 99% کہوں تو شاید غلط نہ ہو, تو ایک کا دو چار ہوتے ہوں گے کیسے ایسے, ورنہ اکثریت والدین کی اہمیت, ان کی قدر کا پتہ ان کے چلے جانے کے بعد لگتا ہے. ہاں, زندگی میں ان کے کما حق کو انسان قدر کر ہی نہیں پاتا ہے. ہاں, میں تو ان نافرمانوں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں کہ جو گالیاں دیتے ہیں, نعوذ باللہ برا بھلا بولتے ہیں, یہ یوزول بات ہے کام. یا مطلب حقیقت یہ ہے کہ انسان جب ماں باپ چلے جاتے ہیں نا, یعنی ان کا ایک جو وجود ہوتا ہے بڑھاپا, جو شاید وہ 1 کلو ہاتھ شوپر بھی نہ اٹھا سکے, 1 کلو وزن کا, وہ جو وجود ہوتا ہے نا, ان کا کانپتے ہاتھوں میں اللہ نے وہ پاور رکھا ہوتا ہے کہ آپ کے کتنے گھر کے کام ہو رہے ہوتے ہیں, کتنی برکتیں مل رہی ہوتی ہیں. ہمارے ایک جاننے والے, ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھے آج پتہ پڑ رہا مفتی صاحب کہ میرے والد صاحب کتنے کام کر دیا کرتے تھے میرے پیٹ پیچھے, مجھے پتہ ہی نہیں پڑتا تھا. اس وقت جو ناظرین سن رہے ہیں وہ بھی وہ بات کو, جن کے والدین چلے گئے, جن خوش نصیبوں کے والدین, میں اکثر والدین کو کہا کرتا ہوں دعاؤں کے دروازے, جن کے دعاؤں کے دروازے کھلے ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے, شفا عطا فرمائے, لیکن جن کے چلے گئے ان سے پوچھیے. اچھا دیکھیں, احادیث طیبہ بھری پڑی ہیں اور احادیث طیبہ والدین کی عظمت سے مالا مال ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرب قیامت کی نشانی ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت کی نشانی ہوگی کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. اللہ, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ. تو صحابہ کرام نے پھر اس کی تشریح بیان فرمائی کہ حضور کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو پیدا کرے گی. کیا مطلب؟ یعنی کہ اولاد ماں کے ساتھ, باپ کے ساتھ وہ سلوک کرے گی جو آقا اپنے لونڈی کے ساتھ کرتا ہے. آج فی زمانہ آپ دیکھیے, مطلب وہ جو اولڈ ہوم ہے وہ بھرے پڑے ہیں. اللہ, اور وہ ماں باپ بیچارے بلکتے ہوئے روتے ہوئے نظر آتے ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس سے بڑی کیا, ترمذی شریف کی روایت ہے اور الترغیب والترہیب کے اندر بھی حدیث پاک ہے, اور اس حدیث کے راوی حضرت عقبہ بن عامر یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. حضرت کمال حدیث ہے, جب یہ انسان یہ حدیث پڑھتا ہے نا, خدا کی قسم اس کو رشک آتا ہے کہ میرے والدین حیات ہیں. اللہ. حضور کی بارگاہ میں شخص آیا, اس نے آ کر عرض کیا, یا رسول اللہ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے. کیونکہ صحابہ کرام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ کوئی خطا ہوتی, کوئی غلطی ہوتی تو حضور کی بارگاہ, ان کو پتا تھا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در. اللہ, اللہ, ان کو پتا تھا. تو وہ حضور کی بارگاہ میں آئے, انہوں نے کہا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے. اب وہ گناہ شاید ایسا ہوگا کہ وہ دعاؤں سے معاف ہو سکتا ہے. تو حضور جان عالم جن کی ہر دعا مقبول ہے, ہر اشارہ مقبول ہے, تو حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا, بتا تیری والدہ زندہ ہے؟ اس نے نہیں یا رسول اللہ وصال کر گئی. حضور نے خاموشی اختیار فرمائی. پھر فرمایا اچھا یہ بتا تیری خالہ زندہ ہے؟ خالہ کون ہوتی ہے؟ ماں کی بہن. تو تیری خالہ زندہ ہے؟ اس نے ہاں رسول اللہ. حضور نے فرمایا جا ان کی خدمت کر, اللہ تیرا گناہ معاف کر دے. اچھا, یعنی اللہ معافی کی صورت کو پیدا فرمایا. اب آپ سوچئے کہ والدین کی خدمت, اچھا بڑھاپے میں انسان جب پہنچ جاتا ہے, شبیر بھائی آپ خود دیکھیے, مطلب نہ نیند آتی ہے, نہ کھانا کھایا جاتا ہے. یعنی آج ہم جس عمر میں ہیں اس وقت, آپ اور ہم جس عمر میں, ہم اگر 2-3 وقت کا کھانا کھا لیں تو انسان کا پیٹ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. نیند نہ آئے تو جمع چڑچڑاپن شروع ہو جاتا ہے. تو جو والدین 60-65 سال کے ہو چکے ہیں, جو بڑھاپا جن پر طاری ہو چکا ہے, اس لیے خاص قرآن پاک میں جیسے قبلہ نے آیت مبارکہ پڑھی, وقف اللہم جناح ذل, بڑھاپے کے لیے ذکر کیا. اللہ, جناح ذل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نرمی کا بازو. یعنی ماں جو ہے, قبلہ اگر بلی کسی کو چک مارے کیا حل کرے گی؟ اس کا درندہ ہے, وہ ہاٹ دیتی جانور کو, لیکن وہی بلی اپنے بچے کو پکڑتی گردن سے, تو وہی دانتوں سے پکڑتی ہے. تو فرمایا ماں باپ کے لیے تم ایسے نرم بازو بن جاؤ بالکل, کہ ان کو آتا ہوا دیکھو تو احترام میں کھڑے ہو جاؤ. لیکن یہاں جو شادی شدہ حضرات ہیں ان کے لیے ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے, تو ان کو مینیج کرنا بہت ضروری ہے. ماں باپ کا احترام اپنی جگہ ہے, بیوی کے حقوق اپنی جگہ ہے. کبھی انشاءاللہ میاں بیوی کے حقوق پر بات ہوگی تو انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اولاد جب یہ کہتی ہے کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے,
اور پھر وہ گنوانا شروع کرتے ہیں کہ فلاں کو دیکھو، اس کے والدین نے اس کے لیے کیا کیا، ابو نے ان کو جو گاڑی بھی دی ہوئی ہے اور ایک کاروبار بھی سیٹ کر کے دیا، ہم وہیں کے وہیں پر ہیں، آپ لوگوں نے کچھ کیا ہی نہیں، اور امی آپ ہر چیز میں ٹوکتی رہتی ہیں، آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے. تو ایسے بچوں کے بارے میں کوئی ترغیبی جملے اور جو وہ گستاخی کرتے ہیں اس کی کوئی وعید یا ان کو کوئی ترغیب مل جائے. یہ بھی بالکل ایسی اولاد بھی ہیں معاشرے کے اندر، ایسے بچے بھی ہیں کہ جو والدین کے احسان کو دیکھتے نہیں ہیں، فراموش کر دیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ کہیں اور سے ہیں. ٹھیک ہے، اصل میں ان کے پاس اگر نعمتیں ہیں، ان کے پاس صحت اگر ہے، ان سب کا وسیلہ اور ذریعہ جو ہے وہ والدین بنے ہیں. لیکن اس کے باوجود بعض احسان فراموشی جو ہے وہ کرتے ہیں. دیکھیں قرآن کریم کے اندر اگر آپ دیکھ لیں نا تو والدین نے اولاد کے لیے کیا کیا ہے اس کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے سورہ مبارکہ احقاف کے اندر. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، حکم اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ پر احسان کرنے کا حکم دیا. پھر اس کا خاص طور پر ماں کا تذکرہ یہاں پر اللہ رب العزت فرماتا ہے حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور اس کے بعد اس کی ماں نے تکلیف سہ کر اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور تکلیف اٹھا کر اسے جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 ماہ لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ رشد کامل کو پہنچا اور 40 سال کا ہونے لگا تو کہنے لگا کہ میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو والدین کے اوپر احسان کے تذکرے کے بعد ماں کی جانب سے اولاد کے اوپر جو احسان ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے. ٹھیک ہے، ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کر لوں. ایک شخص آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے والدین کا بہت احترام کرتا ہوں، میں ان کا خیال رکھتا ہوں، میں ان کو چونکہ کافی بوڑھے ہو چکے ہیں ان کو کھانا کھلاتا ہوں، اور خاص طور پر والدہ کا انہوں نے تذکرہ کیا، ان کو کھانا کھلاتا ہوں، ان کو ان کی ضروریات پوری کر لیتا ہوں، اور اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے سلاتا ہوں، اٹھاتا ہوں، جگاتا ہوں، ضروریات پوری کر لیتا. کیا میں نے ان کا حق ادا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں. اللہ، تمہاری ماں نے تمہاری خاطر جو ایک تکلیف برداشت کی ہے اس کا ایک حصہ بھی جو ہے وہ تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو کہاں اولاد جو ہے اپنے والدین کا جو ہے وہ حق ادا کر سکتے ہیں؟ اور پھر یہ خیال کر لینا کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا. انہوں نے جب والدین بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا تو اس وقت ان کے خیالات جو ہے بالکل الگ ہو جاتے ہیں. یہی والدین ہوتے ہیں کہ جو بچے کی معمولی تکلیف کی بنیاد پر جو ہے وہ سوتے تک نہیں ہیں، کئی دنوں تک انہیں نیند نہیں آتی، لیکن اپنے بچے کی خاطر جو ہے وہ کیا ہے جاگتے رہتے ہیں. لیکن وہ بچہ بڑا ہو کر جو ان ساری چیزوں کو فراموش کر لیتا ہے. بچے کو اگر نیند نہ آ جائے، بچہ اگر تکلیف میں ہو، والدین جو ہے وہ نہیں سوئیں گے لیکن بچے کو سلائیں گے، بچے کے آرام کا بندوبست وہ کر لیں گے. اور بعض اللہ تعالیٰ ویسے سب کے لیے رزق فراوان کر دے، بعض والدین ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر خدا نخواستہ رزق کی اگر کمی ہو تو یہ معاشرے کے اندر دیکھنے میں بھی آتا ہے. دسترخوان پہ کے اوپر اگر کئی چیزیں سجی ہوئی ہوں اور وہاں پر تعداد کم ہے، ٹھیک ہے، وہ رزق کی تعداد کم ہے اور افراد زیادہ ہیں، تو ماں نہیں کھائے گی، باپ نہیں کھائے گا، لیکن اپنی اولاد کو کھلائے گا، اپنی اولاد کو جو ہے وہ بھوکا پیاسا نہیں رکھے گا. تو والدین نے اولاد کے اوپر اس طرح کا ایک احسان کیا ہوا ہے. اب اس کے بعد پھر یہ خیال کر لینا، دیکھیں جہاں تک وہ ان کا یہ کہنا کہ فلان نے اپنے اولاد کو یہ دیا وہ دیا، وہ مادی نعمتوں کو دیکھ کر، مادی نعمتوں کے حوالے سے اسلامی روایات یہ ہیں کہ ہمیشہ آپ مادی نعمتوں میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھ لیں، کمتر کو دیکھ لیں، ٹھیک، اور معنوی اور روحانی جو نعمتیں اس میں اپنے سے بالاتر کو دیکھ لیں کہ وہ آدمی کتنا اچھا ہے، آپ بھی اچھا بننے کی کوشش کر لیں. اور مادی نعمتوں میں ہمیشہ اپنے سے پستر اور کمتر کو دیکھ لیں، تو اس کے بعد انسان کے اندر جو قناعت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. اور اگر خدا نخواستہ اپنے سے بالاتر کو اگر دیکھیں گے تو وہ ہمیشہ لالچ کی کیفیت میں مبتلا رہے گا، اور جب لالچ کی کیفیت میں مبتلا رہے گا تو اس کی اپنی زندگی سکون سے نہیں گزرے گی، کسی اور کا کچھ نہیں ہوگا، اس کی اپنی زندگی سکون سے نہیں گزرے گی. تو اس لیے ایسی اولاد کو جو اپنے والدین کے احسانات کا قدر کرنا چاہیے اور ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے کتنی زحمتوں کے ساتھ، ظاہر ہے والدین جو بھی محنت کرتے ہیں وہ اگر صبح سویرے اگر نکلتے ہیں گھر سے اور رات گئے اگر وہ واپس آتے ہیں تو کس کی خاطر؟ اپنے بچوں کی خاطر. آپ ان سے پوچھیں آپ یہ محنت کیوں کریں؟ وہ بچوں کی خاطر، بچے بڑے ہو رہے ہیں تو ان کی ضروریات کا خیال رکھنے کی خاطر وہ دن کی گرمی اور سردیوں کے موسم میں سردی برداشت کر رہے ہیں اور ساری تکالیف برداشت کر رہے ہیں. اور پھر یہ بچے جب جوانی کے منزل پر پہنچ جائیں تو ناشکری اگر کر دیں تو پھر اللہ رب العزت کے یہاں ان کو حساب دینا ہوگا. اللہ، تو وہ بچے جو کہ جوان ہونے کے بعد اپنے والدین کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہے،
ان کو یہ بات تب پتہ چلے گی جب ان کے اپنے بچے ہوں گے اور وہ آدھی رات کو جب آپ کو اٹھائیں گے, آپ کتنے ہی تھکے ہوئے ہوں, آپ ان کے لیے اٹھیں گے, ان کی گندگیاں صاف کریں گے, تو آپ کے والدین نے بھی آپ کی گندگیاں صاف کی ہیں. یہ وہ ماں ہے, جب آپ نوالا چبا نہیں سکتے تھے نا, آپ کے منہ میں دانت نہیں تھے, تو وہ نوالے کو چباتی تھی, پیستی تھی, پھر آپ کے منہ میں ڈالتی تھی. یہ وہ ماں ہے جو آپ کے ساتھ کسی دعوت پہ آتی, اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے, لیکن جب آپ پوٹی پیشی کرتے تھے تو پہلے یہ اس کو دھلوانے کے لیے واش روم تلاش کرتی تھی. اس نے کبھی نہیں دیکھا کہ میری فیشن کا کیا ہوگا, میرے آرام کا کیا ہوگا, میرے ارمانوں کا کیا ہوگا. اس نے آپ کے لیے سارے ارمان, ساری چیزیں قربان کی ہیں. یہ وہ باپ ہے جس نے جو محنت کی, جو کام کیا, جو مشقتیں برداشت کی, جو لوگوں کی باتیں سنی, اس لیے کہ میری اولاد جو ہے وہ سکھی رہے. اور آج اولاد کیا کر رہی ہے, ان کو اولڈ ایج ہومز میں داخل کروا دیتی ہے اور کہتی ہے اب ہم کیا کریں, وہ آپ کو سنبھالیں گے, ماں میرے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, میرے اوپر بوجھ ہے, باپ میرے اوپر بوجھ ہے, میں آپ لوگوں کو نہیں سنبھال سکتا, آپ کو میں وہاں داخل کروا رہا ہوں. حقوق والدین کے موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں, بدتمیزی کرنا, والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا, ورڈز یوز کرنا اور کرتے رہنا, ایسا نہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوا, اتنی حقارت کے گھر میں آئے تو غصہ ماں پہ نکالا, باپ پہ نکالا, اور کوئی اور مسئلہ جو باہر سے لے کے آئے تو سارے کی سارا نزلہ جو ہے نا وہ ماں باپ پہ, پھر کھانے میں نمک کا مسئلہ ہو یا ٹی وی نہیں دیکھنے دیتے یا فلاں. اس میں جو جملے ادا کیے جا رہے ہیں وہ ایسے کیے جا رہے ہیں کہ لگے ہی نہ کہ یہ اولاد اپنے والدین سے بات کر رہی ہے. ایسی اولاد کے لیے کیا وعید ہے؟ اللہ رب العالمین ایسے اولاد کو ہدایت عطا فرمائے, کیونکہ وہ صرف اور صرف اپنے لیے جہنم کا سامان کر رہی ہے. دیکھیے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی کافر کی تعظیم کرنا جائز نہیں ہے, لیکن اگر والدین کافر ہونا تو ان کی بھی تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا, ان کا کہنا ماننے کا حکم دیا گیا. اور قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. فرمایا صرف ایک چیز میں ان کی نافرمانی کرنی, کب؟ جب وہ اللہ کی نافرمانی کہیں. اچھا, اس کے علاوہ ان کا حکم بجا لانا واجب ہے. اور سرکار دو عالم علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا. اچھا, اور دیکھنا تک گوارا نہیں فرمائے گا, اور یہ نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہیں. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ دیکھنا تک گوارا نہیں کرے گا. ایک تو عادی شرابی, دوسرا زانی, اور تیسرا وہ شخص جس نے والدین کے ساتھ بدسلوکی کی. اللہ اللہ. تو یہ قیامت کا دن تو وہ سب اللہ کی رحمت کو تکرے ہوں گے, اور یہ ماں باپ سے بدتمیزی کرنے والا. لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ والدین کے ساتھ انسان, حالانکہ سب یہ باتیں جو سن رہے ہیں نا, جو اس وقت بدتمیز بچے سن رہے ہوں گے, وہ بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ والدین کا مقام ہے, مرتبہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بنیادی وجہ ہے نا جو مجھے نظر آتی ہے وہ ہے تعلیم کی کمی. کہ بدقسمتی ہے والدین سے, میں مطلب یہ بچوں کے لیے ہرگز یہ بات نہیں ہے, والدین سے ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا کہ کاش آپ نے دین سکھایا ہوتا بچے کو. اللہ, آپ نے یہ سکھایا ہوتا کہ اللہ رب العالمین نے حکم کیا دیا ہے کہ ماں باپ کے سامنے جب ماں باپ آئے تو تم بچ جاؤ ان کے آگے. ان کے سامنے حضور نے فرمایا ایسے بات کرو جیسے ایک غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے. اگر یہ بڑھایا ہوتا, انہوں نے بتایا ہوتا کہ دین کیا ہے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں, اور ہر والدین چاہتے ہیں, اللہ سب کے بچوں کو نیک بنائے, ہمارے بچوں کو بھی نیک بنائے, تو والدین یہ چاہتے ہیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نیک ہوں, آپ کے فرما بردار ہوں, تو آپ پہلے انہیں اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنائیں. واہ واہ واہ. تو یہی طریقہ ہے. دوسری بات یہ کہ والدین سے میں یہ درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں, انہیں بتائیں کہ ماں باپ, کیونکہ بچہ دیکھیں, بچہ اکثر بزرگوں نے کہا ہے کہ بچہ ایک کورا کاغذ ہے, آپ جو اس پہ تحریر لکھ دیں گے نا وہ مٹے گی نہیں, وہ لکھ دی گئی. اسی طرح اس کو بتایا ہوتا کہ بھائی بیٹا ماں باپ کے مقام کیا ہے, وہ باہر جاتا ہے, وہ اس کا ہم نے کیا کرتے ہیں, ماں باپ کیا کرتے ہیں بدقسمتی سے کہ جب وہ بچہ کھانا نہیں کھا رہا, چھوٹا سا ہوتا ہے, تو اس کو موبائل پکڑا دیتے ہیں, موبائل سامنے رکھ دیا, اب ماں اس کو سیریلیک وغیرہ کچھ بھی چمچ سے کھلا رہی ہے. اب وہ 6 مہینے 8 مہینے یہ سلسلہ چلتا ہے, اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو والدین تو بعد میں آتے ہیں, اب اس میں بدتمیزی بھی سکھائی جاتی ہے, ماں باپ کا مذاق اڑانا بھی سکھایا جاتا ہے, ایسے جملے سکھائے جاتے ہیں, باپ کا مذاق اڑانا, باپ کا مذاق, والدین کا مذاق. تو یہ حدیث پاک میں فرمایا کہ حضور نے, حدیث صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے, اور پھر پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا,
फरमाया रग़िम अनफुन, क़ाल रग़िम अनफुन, सुम्मा रग़िम अनफुन, सुम्मा रग़िम अनफुन। तो साहब ने पूछा रसूल ये क्या मामला है और ये जुमले क्या हैं? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील मेरे पास आए, जब मैं पहली सीढ़ी पे मैंने कदम रखा मिंबर की तो मैंने कहा रग़िम अनफुन, उसकी नाक खालूद हो जाए। अच्छा, जान आलम सरवर आलम सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमा रहे, बददुआ दे रहे हैं हुजूर, फरमाया रग़िम अनफुन, उसकी नाक खाक आलूद हो। तो जिब्रील ने उस पर आमीन कहा। तो या रसूल किस चीज़ पर आमीन कहा? मैंने कहा उसके नाक खाक आलूद हो कि जिसको वालिदैन बुढ़ापे में मिले, यानी उनको बुढ़ापा देखे वालिदैन का, और उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हो। अल्लाह अल्लाह।